بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Ladies and gentlemen, I am humbled to have gotten this opportunity to address you all on this auspicious occasion of Sector V 8 Marla plot possession. Well, I am overjoyed to welcome our team captain, our worthy project director, Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Khayani, Satara Imtiaz Military, and all our dignitaries and guests on board with us today. معزز خواتین و حضرات، وہ تقریب مکمل یا بابرکت ہو ہی نہیں سکتی جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے نہ ہو. تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے قاری حافظ محمد لال. شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. یہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں
اس زمین کا وارث بنایا، جنت میں جہاں چاہیں ہم رہیں، پس نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ صدق اللہ Jazakallah. It was a beautiful recitation, mashallah. Well, my dearest audience, the reason we all have gathered here is for sure the possession of Sector V 8 Mirla plots. One of the best sectors in DHA Multan, connected to South Punjab Secretariat, Bakhtawar Amin Hospital and Medical College by Matital Road. Near to police lines, judicial complex and Women University. Moreover, adjacent to DHA Multan Education and Health City. Well, Sector V is having a multi-dimensional connectivity through MB1 Ring Road in Shasham's Tabriz Gate. And I must say that looking at the above amenities and the infrastructure DHA Multan is offering, I really feel immensely proud that we have achieved multiple milestones in our reshaping Multan, alhamdulillah. So a huge clap for DHA Multan this time. Thank you so much. Well, before commencing to hand over the possession of Sector V 8 Mirla plots, I would like here a video to be played regarding the negative propaganda against DHAs. Please, here we go. دوستو، دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کا پروپیگنڈا منسٹر جوزف گوبیل یہ کہا کرتا تھا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جھوٹ نہایت خوبصورتی سے اتنی زیادہ دفعہ بولو کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگے۔ دوستو، ڈی ایچ اے کے نام سے کون واقف نہیں؟ کبھی اسے لینڈ گریبنگ سکیم تو کبھی اعلیٰ افسران کو مراد دینے کا بہانہ اور نہ جانے کس کس قسم کے الزامات اس ادارے پر لگائے جاتے ہیں۔ آئیے آج ہم اس راز سے پردہ فاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ڈی ایچ اے کس بلا کا نام ہے۔ کسی بھی سرکاری اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرح ڈی ایچ اے بھی وفاقی اور صوبائی قوانین کے تحت ریٹائرڈ فوجیوں اور شہداء کے لواحقین کے لیے قیام عمل میں لایا گیا۔ یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فوج کے پیشے سے منسلک ہمارے فوجیوں کا تعلق بھی ایک تنخواہ دار طبقے سے ہے۔ فوجی افراد اپنی سروس کا طویل عرصہ بارڈر یا پھر مختلف آپریشنز میں گزارتے ہیں۔ تنخواہ سے جو بھی بچت ہوتی ہے اور ریٹائرمنٹ پر جو کمیونٹیشن ملتی ہے، ان کو ملا کر فوج کی طرف سے دیے گئے فلیٹ یا گھر کی قیمت ادا کر دی جاتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فوجی پینشن سے دیگر ذمہ داریاں جن میں بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور شادیاں شامل ہیں، ان کو پورا کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح شہداء کی فیملیز کی کفالت محض پینشن پر نہیں کی جا سکتی۔ اسی صورت میں ڈی ایچ اے کا سروس بینیفٹ پلاٹ ایک اہم مالی معاونت کا کردار ادا کرتا ہے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈی ایچ اے میں فوجیوں کو فری پلاٹس دیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہر فوجی کو دوران سروس ایک مخصوص مدت ملازمت پوری ہونے پر ڈی ایچ اے پلاٹ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ سہولت مفت فراہم نہیں کی جاتی، بلکہ تمام فوجی دوران سروس ہی اس کی مکمل قیمت ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پلاٹ کی ملکیت حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، یہ جان کر آپ کو ضرور حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں ڈی ایچ اے کا واویلا کرنے والے کبھی اس کا موازنہ بین الاقوامی افواج کے ہاؤسنگ پروجیکٹ سے کیوں نہیں کرتے۔ دوران ریسرچ مجھے پتا چلا کہ دنیا کی مختلف افواج بھی اپنے ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے مختلف ہاؤسنگ سکیمز چلاتی ہیں، جیسا کہ ڈی ایچ اے آسٹریلیا، ڈیفنس آفیسر ہاؤسنگ سکیم بنگلہ دیش، ویٹرن ہاؤسنگ کالونیز امریکہ اور کینیڈا، آرمی آفیسرز ویلفیئر ہاؤسنگ سوسائٹی انڈین آرمی، اور ملیشیا میں آرمی کے امپلائیز کے لیے تقریباً 20,000 ہاؤسنگ یونٹس اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی افواج اپنے ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے اس قسم کی سہولیات میسر کرتی ہیں۔ اسی طرح خود پاکستان میں بھی عدلیہ، ریلوے، پولیس اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے سرکاری ادارے بھی اپنے امپلائیز کے لیے ہاؤسنگ سکیمز چلا رہے ہیں۔ دوستو، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈی ایچ اے صرف فوج کا، یہ راگ الاپنے والے کبھی یہ نہیں بتاتے کہ اس میں صرف 10% ریٹائرڈ فوجی رہائش پذیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے لیے بھی ڈی ایچ اے میں رہنے پر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈی ایچ اے پاکستان کی ترقی میں بھی کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ میرے دوستو، کنسٹرکشن کی دنیا میں تصویر کا دوسرا رخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈی ایچ اے کی دیکھا دیکھی بہت سی دوسری نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے پاکستانی عوام کے لیے
رہن سہن کی جدید طرز عمل کو اپنایا اور کوالٹی لیونگ کا وہ کانسیپٹ متعارف کروایا جس کی وجہ سے بیرون ملک مقیم پاکستانی رہنے اور محفوظ سرمایہ کاری کی غرض سے صرف DHA کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بطور پاکستانی یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ DHA کے ادارے میں 80% ملازمین سویلین ہیں، جن سب کی تنخواہ DHA اپنے ہی اخراجات میں سے ادا کرتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ DHA کا بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ جب ہم نے اس سوال کا کھوج لگایا تو ہمیں قدرے حیرانگی ہوئی کہ DHA مکمل طور پر ایک خود مختار ادارہ ہے اور اپنے ہی پروجیکٹس کے ذریعے اپنے ادارے کا خرچ برداشت کرتا ہے۔ کسی بھی قسم کا دفاعی یا ملکی بجٹ میں سے اس پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا جاتا۔ یہ جان کر آپ کو بھی حیرانگی ہوگی کہ DHA کسی بھی قسم کی سرکاری زمین پر نہیں بلکہ شہروں سے باہر پرائیویٹ زمین کو خرید کر اس پر ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ اچھی ڈیولپمنٹ، معیاری رہن سہن، سیکیورٹی اور قابل اعتماد ڈیلنگ کی بنا پر کم قیمت زمین جس پر DHA ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ DHA سے ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری، فوڈ انڈسٹری اور ریٹیل کا بڑا کاروبار منسلک ہے، جس سے ہزاروں پاکستانیوں کا رزق چل رہا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات ملکی خزانے کی تو پچھلے 5 سالوں میں DHA نے 20 ارب روپے کا ٹیکس جمع کروایا ہے۔ دوستو، آج جب اس ویڈیو کے لیے میں نے شواہد اکٹھے کیے تو مجھے DHA پر پروپیگنڈا کرنے والوں پر دلی دکھ پہنچا۔ ایک ایسا ادارہ جو زمین بھی خود خریدتا ہے، اپنا تمام تر خرچہ بھی خود برداشت کرتا ہے، حکومتوں کو اربوں روپے ٹیکس بھی دیتا ہے اور ہزاروں پاکستانی افراد کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے، ریٹائرڈ فوجیوں اور شہداء کے لواحقین کو عزت سے زندگی گزارنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے، تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ DHA کا پروپیگنڈا ہی اصل مسئلہ کیوں؟ Well, it was very well explained. I hope that many of the misconceptions here have been cleared today about DHA. And now, ladies and gentlemen, before moving ahead, I would be requesting our leader, our team captain of the organization, our worthy project director, Brigadier Mohammad Shoaib Anwar Kayani, Satara Imtiaz Military, whose contributions and hard work towards this organization are always appreciated and definitely are known to everyone present here. Respected sir, can you please grace the stage and honor us with your thoughts today? Thank you so much. Please give a huge round of applause to Brigadier Shoaib Anwar Kayani, Satara Imtiaz Military. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ مجھے یقیناً آج بہت خوشی ہے کہ ہم تقریباً میرا خیال ہے کوئی 2.5-3 مہینے کے بعد ایک اور اپنے بینچ مارک جو ہے اس کو ہم نے اچیو کیا، جو ہمارے ڈیولپمنٹ کیلنڈر کے مطابق ہم نے سیکٹر وی 8 مرلہ کی پوزیشن پلان کی تھی میرا خیال ہے جون کے مہینے میں، تو کل انشاءاللہ جون کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج 31 مئی کو ہم سیکٹر وی 8 مرلہ جو پورشن ہے اس کی پوزیشن کے لیے یہاں پہ بنیادی طور پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اس سال کے فیبری کے مہینے میں ہم نے سیکٹر آئی کی پوزیشن دی تھی۔ الحمدللہ اس وقت تقریباً سیکٹر آئی کے اندر آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں تمام، کچھ لوگ آپ ہی میں سے اس کے اندر گھروں کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، اور اس وقت تقریباً کوئی 20 کے قریب گھر جو ہیں سیکٹر آئی کے اندر ان کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے، اور تقریباً کوئی 40 سے 50 گھروں کے لیے ہمارے پاس ڈرائنگز وغیرہ کی سبمیشن پوزیشن لی جا چکی ہے، اور ڈرائنگز کا جو پروسیس ہے اس میں گھر بنانے والے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ صرف ویری بریفلی، جس طرح ابھی آپ کو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی، اور کچھ اس میں ایسی مقصد بیسیکلی اس کے اوپر بات کرنے کا یہ تھا کہ الحمدللہ ہم میں کوئی اس کا کوئی ایسی تھریٹ نہیں ہے،
کوئی ایسی وہ نہیں ہے چیز، لیکن پھر بھی پچھلے کچھ مہینوں میں بالخصوص جو ہے ڈی ایچ ایز کو کافی ٹارگٹ کیا گیا، اور پروپیگنڈا مہم جو ہے مختلف قسم کے لوگ اپنے ذاتی اور انفرادی اور اپنے اجتماعی جو ایجنڈے ہیں ان کے اوپر جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ آ جا کے ڈی ایچ ایز کی طرف جو ہے پروپیگنڈا مہم شروع کر دیتے ہیں۔ میں سٹارٹ اس بات سے کروں گا اور بڑا مختصر بات کروں گا، کیونکہ آلریڈی یہ جو چیز آپ لوگوں نے دیکھی ہے 3-4-5 منٹ میں، میرا خیال ہے بڑی مختصر ویڈیو کے اندر بڑی اچھے طریقے سے وہ چیزیں جو ہیں ایلیبوریٹ کی گئی ہیں۔ میرا خیال میں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دکھ جو ہے ان کو صرف یہ ہے کہ ان سے کچھ ہو نہیں سکتا، اور ڈی ایچ اے یا پاکستان آرمی جو ہے وہ کچھ کر جاتی ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو باقی ساری چیز جو ہے وہ صرف اس دکھ کا اظہار ہے، کوئی اس کو کسی تقریر میں کرتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ کرتا ہے، جو جہاں پہ جو اس کو سمجھتا ہے اس طریقے سے چلتا ہے۔ تو پاکستان میں الحمدللہ ڈی ایچ ایز جو ہیں، کراچی ڈی ایچ اے جب اسٹیبلش ہوا سب سے پہلے، آج سے تقریباً 50-45 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد لاہور، اسلام آباد، اور اس وقت 8 شہروں کے اندر ڈی ایچ اے، جن کے اندر 3 ایسے شہر ہیں کہ جو یقیناً بڑے شہر ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، ایک اپنا مقام ہے، لیکن پاکستان کے اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کو تھوڑا ریموٹ یا پیچھے رہ جانے والے شہروں میں ان کو دیکھا جاتا ہے، بالخصوص اس میں کوئٹہ، بھاولپور اور ملتان وہ شہر ہیں جن کے اندر شاید اس طرح کے ترقیاتی پروجیکٹ جو ہیں، جو جن لوگوں کا کام تھا کرنا پچھلے 75 سال میں پاکستان میں، وہ اپنا کام کر نہیں سکے، اور پاکستان آرمی نے جو ہے یہ کنٹریبیوشن کی اور انیشیٹو لیا، اور ان شہروں کے اندر جو ہے لوگوں کو وہ لائف سٹائل انٹروڈیوس کیا، اور جس کے لیے انہوں نے یقیناً آپ سب جو اس پروجیکٹ سے منسلک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ایک کمٹمنٹ کرنا، ایک لائف سٹائل اور ایک سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ان کو اچیو کرنا جو ہے اس کے پیچھے کافی محنت بھی درکار ہوتی ہے۔ لیکن محنت سے زیادہ میرے خیال میں ایک سب سے بڑی چیز جو ہے ایک نیک نیتی اور سنسیریٹی ہوتی ہے، جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس نے ان پروجیکٹس کے تھرو جو یہ ویژن تھی یا لوگوں کو جو چیز وعدے کیے گئے وہ چیز ڈیلیور کی۔ الحمدللہ اس وقت تمام یعنی ڈی ایچ ایز جو ہیں اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو وہ موسٹ پریفرڈ چوائس ہیں انویسٹرز کے لیے بھی، اور جو لوگ رہائش اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی۔ ابھی جس طرح پچھلے کچھ دنوں میں یعنی پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بالخصوص جب مختلف لوگ جو تھے وہ اپنی سیلف انٹرسٹ اور اپنی جو ایجنڈاز جو ہیں اس کے لیے سرگرم رہے، اور ابھی بھی اگر ہوں گے تو ان میں سے اکثر 90% لوگ جو ہیں وہ رہ بھی ڈی ایچ اے میں ہی رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈی ایچ اے کی تمام سہولیات انجوائے کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ کراچی کو دیکھیں، لاہور کو دیکھیں کہ جو ڈی ایچ ایز جو ہیں بالکل اوپن ڈی ایچ ایز ہیں، ان کے اندر پبلک روڈز کی ایکسیسز ہیں، اور ایون ان ڈی ایچ ایز کے روڈ انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے اس سے منسلک اور ان سے آگے جانے والے جو علاقے ہیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، وہ بھی ان سے مستفید ہو رہی ہیں۔ موسٹلی آپ سب لوگ بڑی اچھی طرح واقف ہیں ڈی ایچ اے لاہور کو اگر آپ دیکھیں تو جس جگہ کے اوپر ڈی ایچ اے لاہور ڈیولپ ہوا ہوا ہے، آپ لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، میں نے بھی یعنی اپنی سروس کے بڑے ارلی ٹائم فریم کے اندر وہاں پہ سروس کی ہوئی ہے لاہور میں، تو ان علاقوں کے اندر یعنی آج سے 25 سال پہلے جب ہم جاتے تھے تو وہاں پہ کیا چیزیں تھیں، اور ان سے اس جہاں پہ وہ ڈی ایچ اے بنا ہے لاہور یا ڈیولپ ہوا ہے اس سے فردر آگے جو علاقے تھے ان کی کیا کنڈیشن تھی۔ تو اوورآل یعنی اس ساری چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان آرمی کی، جو ایک
اچھا معیاری لائف سٹائل لوگوں کو اور افورڈیبل پرائسز کے اندر جو ہے میسر کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر بڑی یعنی پلاننگ ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے. جس طرح ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا، اس وقت کم و بیش تقریباً میں نے جب اسٹیٹسٹکس چیک کیے انٹرنیٹ کے اوپر، تقریباً 9000 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر، جس میں ڈی ایچ اے جو ہیں وہ صرف 8 ہیں. اگر اس 9000 پروجیکٹس جو ہیں، جتنی زمین انہوں نے کلیم کی ہوئی ہے یا جتنا مال انہوں نے مارکیٹ میں بیچا ہوا ہے، اس کو دیکھا جائے تو تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زمین ہے جو مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر انہوں نے اس کے اوپر پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں. ان کے اندر سے اگر ڈی ایچ اے جو ہے ان کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو وہ اس کا 5 سے 7% ہے صرف، جو زمین جو ہے اس 20 لاکھ ایکڑ کے اندر جو کہ ڈی ایچ ایز کے اندر ہے. لیکن کوالٹی اور معیار کو دیکھیں اور اگر ڈیلیورنس کو دیکھیں، ان میں سے 70 سے 80% پروجیکٹ ایسے ہیں جو اپنے جو ان کا آبجیکٹو تھا اس کو اچیو ہی نہیں کر سکے اور آدھے راستے میں ہی وہ فیل ہو گئے وہ پروجیکٹس. یہیں پہ آپ سب ملتان کے رہنے والے ہیں، آپ ملتان میں دیکھیں تو یہاں پہ اس وقت کم از کم 8 سے 10 ایسے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں جو تقریباً پچھلے 10 سے 15 سال کے اندر لانچ ہوئے اور لوگوں کو بیچے گئے. لیکن اگر آج آپ ان کی حالت دیکھیں جا کے ان کالونیز کی اور ان کی جو کنڈیشن ہے یا جس لیول کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ایون یعنی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی، اور جو ان کو فیسلٹیز دی جانی چاہیے تھی، بالخصوص وہاں کا سیوریج کا نظام، وہاں کا پانی کا نظام، بجلی کا نظام، گیس کا نظام، جو کہ بنیادی ضروریات ہیں، تو وہ تمام فیسلٹیز جو ہیں 70 سے 80% پروجیکٹس کے اندر جو ہیں وہ 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ لوگوں کو میسر نہیں ہیں. الحمدللہ ہمیں اس چیز پہ فخر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں، یقیناً اس میں پاکستان آرمی کے شہداء اور پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز، سولجرز اور جے سی اوز، ان کو پلاٹ دیے جاتے ہیں جو کہ بیسیکلی ان کی ویلفیئر بھی ہوتی ہے اس کے اندر، اور جس کی وہ لینڈ کی جو کاسٹ ہے وہ ہر الاٹی جو ہے وہ پے کرتا ہے. تو وہ بیسیکلی جب ان کو یہ سہولت دی جاتی ہے. لیکن اگر ہمارے اپنے اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ ڈی ایچ اے ملتان میں جو کہ ہماری تقریباً اس وقت کوئی تقریباً 50,000 کی جو انوینٹری ہے پلاٹس کی مختلف قسم کی، تو اس کے اندر سے اگر ہم سروس بینیفٹ یا جو یہ والی الاٹمنٹ ہے شہداء کی اور فوج سے ریلیٹڈ، تو وہ صرف 20,000 کے قریب ہے ان آل ریگارڈس، شاید میرے خیال ہے 17,000 18,000 کچھ ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو 30 باقی جو ہے اوور آل پرسنٹیج بن جاتی ہے اراؤنڈ یعنی 60% اور پلس بن جاتی ہے، وہ تھرو بیلٹس، تھرو او ایل فائلز، اور اس طریقے سے جو ہے وہ سارا کا سارا جو شیئر ہے وہ اسی طرح جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، جس کے اوپر تمام لوگ جو اس بزنس سے منسلک ہیں وہ اس کے اوپر کاروبار بھی کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے یہاں پہ زمین دی، میرا خیال میں جتنا ٹرانسپیرنٹ پروسیس جو ہے لینڈ ایکوزیشن کا ڈی ایچ ایز کا ہے، وہ پاکستان میں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نہیں ہے. الحمدللہ کسی بھی ڈی ایچ اے کے اوپر آج تک جو ہے کوئی ایسا الزام نہیں کہ وہاں پہ انہوں نے لینڈ گریبنگ کی ہو، قبضے کیے ہوں، یا زبردستی لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ چھینی ہوں. جس طرح آپ کو معلوم ہے ملتان کے اندر ڈی ایچ اے ملتان نے جتنی زمین ایکوائر کی ہے تقریباً 10-10.5 ہزار ایکڑ ابھی تک پچھلے 7 سال 8 سال کے اندر، ہم نے وہ تمام زمین جو ہے پرائیویٹ آنرشپ یا لوگوں کی ملکیت کی زمین جو ہے وہ لی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو زمین لی گئی ہے اس زمین کی نہ صرف یعنی ان ملکیت جب ہم نے لی ہے تو اس کو ان کی جو قیمت ہے
وہ قیمت نہیں دی گئی جو اس زمین کی قیمت تھی. اکثر لوگ خاص طور پہ DHA ملتان کے بارے میں بھی پروپیگنڈا جو چلتا ہے کہ جی یہ ساری زمین جو تھی یہاں پہ باغات تھے, اور وہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کتنے یہاں پہ اس 10,000 ایکڑ میں باغات تھے, اور کتنی پرسنٹ جو زمین ہے 70% زمین جو ہے جنہوں نے دی ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سیلائن اور سیلینٹی والی زمین ہے, جو اس کے اوپر شاید ایگریکلچر بھی کوئی بہت اچھا یہاں پہ نہیں ہوتا تھا. تو اس کی قیمت اگر ہم دیکھیں تو تقریباً جو اس زمین کی قیمت ایوریج کاسٹ اگر 25 سے 30 لاکھ روپے ایکڑ تھی, جن لوگوں نے زمین کا کام کیا ہے وہ خود جانتے ہیں. DHA نے ان کو تقریباً یعنی سٹارٹ سے ہی 1 کروڑ روپیہ ایکڑ, اور اس کے بعد اگر بعد میں دیکھتے آئیں تو ایوریج تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ ایکڑ دی, جس کی وجہ سے ان لوگوں کی جو زمین تھی, انہوں نے اگر کسی نے 25 ایکڑ بیچی ہے تو اس نے 100 ایکڑ زمین جا کے ایگریکلچر زمین خریدی اور اپنا ایگریکلچر جو اس کو ملٹیپلائی کیا 3 ٹائمز 4 ٹائمز, جس سے اس کی ذاتی زندگی, اس کی فیملی, اوور آل وہ تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی خوشحالی ہوئی. الحمدللہ ہم بالکل اس پہ مطمئن ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو, خاص طور پہ DHA ملتان کی جب میں بات کروں گا تو یہاں پہ بھی ہم نے جتنی لینڈ ایکوزیشنز کی ہیں, کہیں پہ بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے کسی سے زبردستی, ابھی بھی ایون لینڈ ایکوزیشن اگر ہم کر رہے ہیں تو جب جو لینڈ کا مالک ہے وہ اپنی ولنگنیس سے جب زمین دینا چاہتا ہے تو تبھی ہم وہ زمین ایکوائر کرتے ہیں, اور ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ اور ایک بڑا ہی اچھا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس میں ہماری لینڈ برانچ اس لینڈ کو ایکوائر کرتی ہے. ابھی میں آج کیونکہ تقریباً جس طرح 2.5 مہینے بعد بات چیت کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ اس موقع پہ تھوڑی سی میں کچھ اور چیزوں ادر دین جو یہ پوزیشن کا ایونٹ ہے, اس سے پہلے کچھ چیزوں کے بارے میں بات کروں, جس میں ہمارا جو ٹاؤن پلان ہے اس میں کچھ مزید ہم نے خوبصورتی اور اس کو نکھارنے کے لیے اور جو اور چیزیں ایڈ کی ہیں وہ بتاؤں گا آپ کو. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کی ایک تھوڑی سی اپڈیٹ دوں گا, اور ہم نے کیا اسپیشل کچھ میئرز لیے ہیں لیویبلٹی کے لیے. مارکیٹ کی جو سچویشن ہے یا ہمارے جو ممبرز ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں پچھلے کئی سالوں سے, ان کی بہتری اس اکنامک سچویشن اس کے اندر ہم نے کیا کچھ کیا. ٹاؤن پلاننگ کے اوپر جس طرح پہلے بھی آپ لوگوں سے جب بات چیت ہوئی ہے تو ٹاؤن پلاننگ کے اندر ہم نے اوور آل کیونکہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے تقریباً یہ میپ ڈسپلے کریں نا, تو اس فیز 1 کا جو ٹاؤن پلان ہے اس کو 28 سیکٹرز کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, اور یہ تقریباً 9,500 ایکڑ کا فیز 1 ہے, جس کا الحمدللہ میجر انفراسٹرکچر جو ہے کمپلیٹلی لے ہو چکا ہے, اور روڈ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے, سیوریج کے لحاظ سے, پانی کا جو نظام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس ٹاؤن پلان کو ہم نے 6 زونز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے پاپولیشن کے لحاظ سے, تاکہ اس کے بعد جو اس کی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ریزیڈنٹس ہیں ان کی جو فیسیلیٹیشن, مختلف قسم کے جو ان کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں. اسی طرح جو کامن فیسلٹیز ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں زونز کے لحاظ سے, اور باقی اس کے اندر اور کوئی ایسا ڈفرینس نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کی کوالٹی اور ڈیولپمنٹ ہر جگہ پہ, ہر زون کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہماری الحمدللہ اسی کوالٹی کی ہو رہی ہے جس طرح کسی بھی زون کے اندر ہو رہی ہے. اس میں جو میجر جو بڑی چیزیں ہیں اس میں اگر میں بات کروں تو اگر آپ کلبز دیکھیں تو 2 کلبز جو ہیں DHA ملتان میں ہم نے پلان کیے ہیں بڑے, تقریباً رومنزا کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں مین بولے وارڈ کے اوپر. ایک کلب جو ہے سیکٹر I مین بولے وارڈ کے اوپر انشاءاللہ اس کی ڈیزائننگ بھی ہو گئی ہے,
اور کانٹریکٹنگ کے پروسیس میں ہم گئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ بجٹ کے اندر ہم نے اس کے لیے فنڈز جو ہیں پلان کیے ہیں. اگست میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی. یہ ریزیڈنٹس اونلی ممبرشپ کلب ہوگا, یعنی یہ جس طرح رومنزا کے اندر ایک وہ ڈفرینٹ کلب ہے, اس کے اندر ہم نے نان ریزیڈنٹس جو ہیں ڈی ایچ اے سے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی ممبرشپ دی ہے, لیکن یہ پیورلی ریزیڈنٹس کی ایک اپنی کلب اور سوشل ایکٹیویٹی کے لیے یہ کلب بنایا جا رہا ہے, جو تقریباً 12 سے 13 ایکڑ کا کلب ہے, جس کے اندر ہر طرح کی انڈور سپورٹس ہوں گی اور ڈائننگ کی فیسلٹیز فائن ڈائننگ کی ہوں گی. اس کے علاوہ اس میں گیسٹ رومز ہوں گے, تو جو بھی ممبرز ہیں وہ ان تمام سہولیات جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے. گیمز جو ہیں آؤٹ ڈور گیمز ہیں, ٹینس وغیرہ اور اس طرح کی ساری چیزیں بھی اس کے اندر ہم نے شامل کی ہیں. اس کے بعد دوسرا جو کلب ہے وہ ہم نے سیکٹر کیو کا جو مین بولیوارڈ فرنٹ ہے وہاں پہ 15 ایکڑ جگہ جو ہے اس کے لیے ڈیزگنیٹ کیا ہے ٹاؤن پلان کے اندر, جو کہ شاید جب یہ والا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آگے جا کے 5 سے 10 سال کے بعد ڈی ایچ اے دوبارہ اس کی کنسٹرکشن اور اس میں جائے گا آبادی کے لحاظ سے ضروریات کو دیکھتے ہوئے. اسی طرح واٹر سپورٹس پارک جو ہے اس کو ہم نے ابھی لوکیٹ کیا ہے 15 ایکڑ کا. یہ MB4 اور رنگ روڈ کا جنکشن ہے. یہاں پہ یہ واٹر سپورٹس کا 15 ایکڑ کا انشاءاللہ ابھی ہم جس طرح کوشش میں لگے ہوئے تھے پچھلے 2 سال سے تھیم پارک اور واٹر سپورٹس پارک کا, لیکن ہمیں کوئی اس میں انویسٹر یا باہر سے کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں نظر آئی, تو ہم نے کشمیر پارک کو ایز اے تھیم پارک ڈیولپ کیا ہے. اس کے اندر ہر وہ چیز لائے ہیں جو کہ ایک تھیم پارک کے اندر ہو سکتی ہے, رائڈز ہیں, مزید بھی اس کے اندر کچھ چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ واٹر سپورٹس کا جو پروجیکٹ ہے پارک کا, یہ اس کو ایک اچھی لوکیشن پہ لے کے آئے ہیں, اور یہ بھی انشاءاللہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں انویسٹر ملتا ہے جوائنٹ وینچر کے اندر اس کو کرنے کے لیے, کچھ پارٹیز ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں, اگر نہیں ہوگا تو پھر ڈی ایچ اے خود اس کو بھی انڈرٹیک کرے گا انشاءاللہ آنے والے سالوں میں. اس کے علاوہ منی سپورٹس کمپلیکس ہر سیکٹر کے اندر جو ہے ہم ایک منی سپورٹس کمپلیکس جو ہے ہر سیکٹر کے اندر, جس طرح آپ سیکٹرز کے میپ سے واقف ہیں, تو ہر سیکٹر کے اندر تقریباً 4 پارکس جو ہیں وہ 4 کسی جو بڑے سیکٹر ہیں ان میں 5 پارک جو ہیں وہ آلریڈی ٹاؤن پلان میں ڈالے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے ہر سیکٹر کے اندر ایک منی سپورٹس کمپلیکس بھی ایڈ کیا ہے, جس طرح ولاز کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذرا چھوٹے سائز کا سپورٹس کمپلیکس بنا ہوا ہے, تو تقریباً 3 سے 4 ایکڑ سائز کا منی سپورٹس کمپلیکس, اور یہ انشاءاللہ آپ ویری سون ہم 2 یہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, ایک سیکٹر کیو کے اندر اور ایک سیکٹر ایچ کے اندر, تاکہ جہاں پہ یہ لیویبلٹی ہمارے جو لوگ اس وقت رہائش اختیار کر رہے ہیں ان کے بچوں کو سپورٹس کی یہ سہولت جو ہے ان کے ڈور سٹیپ پہ یا سیکٹر کے اندر یا نزدیک ہو. لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہر سیکٹر کے اندر ہم نے کنسٹرکٹ کرنی ہے. تقریباً 3 سے 4 ایکڑ سائز کا اس کے لیے ہم نے جگہ آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر لی ہے, اور اس کے اوپر پلاننگ برانچ جو ہے ابھی ڈیزائننگ اور باقی کانٹریکٹنگ پروسیس میں جاری. اسی طرح ایک ڈیمانڈ تھی یہاں, جس طرح ہم یہ ارینا کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے, اس کے بعد 2 مارکیاں اور لگیں, تو ابھی ہم وہ بھی پلان کر رہے ہیں کوئی 8 سے 10 مارکیز کے لیے کوئی جگہ ایک کرنے کے لیے, تاکہ ایک ہی جگہ کے اوپر یہ بڑا اس طرح کا پروجیکٹ لے کے آئیں اور لوگوں کو وہ رینٹل بیسس کے اوپر پلاٹس دیں گے ڈیولپ کر کے, وہ اپنا وہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری کوشش صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے پلاٹ بیچنے ہیں اور پلاٹ بنا کے لوگوں کے حوالے کر کے, ہم ہر طرح کے لوگوں کو یہاں پہ بزنس بھی دینا چاہتے ہیں, ہر طرح کی انڈسٹری جو ہے بزنس سے ریلیٹڈ اور جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہماری کنٹینیوس ایک ایفرٹ ہے, تاکہ ڈی ایچ اے ملتان انشاءاللہ آنے والے سالوں کے اندر ایک مکمل ایک نیو سٹی ہوگا ملتان کا, ایک نیو آؤٹ لک ہوگی جس کے اندر ہر وہ چیز ہوگی. تو بے شک ہماری کنیکٹیوٹی ہر جگہ کے ساتھ ہوگی,
لیکن ہمارا جو ریزیڈنٹ ہوگا ڈی ایچ اے ملتان کا انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اسے شاید شاذ و نادر ہی ڈی ایچ اے سے باہر نکل کے کسی ضرورت کے لیے جانا پڑے۔ اسی طرح اپارٹمنٹس اور فلیٹس کے جو پلاٹس ہیں بڑے سائز کے 1 ایکڑ کے، یہ ہم ایک ابھی پلان ہم نے کیے ہیں ڈیزائن کر کے، یہ کیونکہ کافی ہمارے پاس بلڈرز جو ہیں کراچی کے 2-3 گروپس آئے جنہوں نے ان کی اسپیسیفک یہ ڈیمانڈ تھی کہ اپارٹمنٹس اونلی، یعنی جو کہ ریزیڈنشل کمیونٹی ہے۔ تو یہ اگر آپ عسکری کے ساتھ دیکھیں تو تقریباً یہاں پہ ہمارے پاس 35-40 ایکڑ جگہ ہے، وہاں پہ یہ ہم پورا کمپلیکس ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے اندر 8 سے 10 1 ایکڑ سائز کے اپارٹمنٹس کے پلاٹ ہوں گے، اور اس کمیونٹی کے اندر ہی اس کی تمام باقی سہولیات، ان کا منی کمرشل، سپورٹس کمپلیکس، پارکس اور وہ ساری چیزیں، گیٹڈ کمیونٹی کا کانسیپٹ جو ہے، جس طرح عام طور پہ اگر آپ دیکھیں لاہور میں یا اسلام آباد کراچی میں جو عسکری ہاؤسنگ کے جس طرح اپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں کہ ود ان دیٹ کمپلیکس جو ہے ان کی تمام بیسک نیڈز جو ہیں میٹ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری لوکیشن جو ہے وہ بڑی ایک اچھی ہائی اینڈ پروڈکٹ انشاءاللہ میرے خیال میں ثابت ہوگی۔ کشمیر پارک کے اپوزٹ جو آر سیکٹر کے اندر جو ہمارے لارج سائز کمرشل ہیں اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں 1 ایکڑ کے اپارٹمنٹ پلاٹس کے لیے، اور انشاءاللہ بیکاز 25 ایکڑ کا وہ جو کشمیر پارک ہم نے بنایا ہے اور اس کی اگر آپ سپریڈ دیکھیں تو تقریباً 2 کلومیٹر وہ مین بولیوارڈ کے اوپر آتا ہے، تو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ یہ اپارٹمنٹس کو اس لیے لائے ہیں کہ اس کا اوورآل ایک ویو جو ہے ان اپارٹمنٹس کا، تو یہ بڑی ایک اٹریکٹیو پروڈکٹ نئی جو ہے یہ انشاءاللہ ہم کسی میں لے کے آئیں گے، ڈیزائننگ وغیرہ اس کی مکمل ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہاسپٹلس کے بارے میں کافی یعنی ہماری کوشش رہی، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کچھ ہمارے ساتھ ابھی بھی انگیج ہیں لوگ، لیکن پھر ہم نے کچھ ماہ پہلے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کی کہ ڈی ایچ اے ملتان خود ایک اچھا اسٹیٹ آف دی آرٹ بڑا ہاسپٹل جو ہے اسٹیبلش کرے، جس کے اوپر یہ اس کا اوپر ہماری پلاننگ تقریباً 80% ہو چکی ہے۔ سیکٹر ایم میں مین بولیوارڈ کے اوپر تقریباً 4 ایکڑ کا پلاٹ ہے جس کے اوپر ہم یہ 250 بیڈڈ ہاسپٹل بنا رہے ہیں جو کہ گراؤنڈ +5 بلڈنگ ہوگی، اور اس کے اندر تمام ہر طرح کی اسپیشلٹیز بھی ہوں گی، تمام سہولیات جو ایک ماڈرن ہاسپٹل کے اندر ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ ان لائنز کے اوپر اس کی ہم نے پلاننگ کی ہے۔ ابھی یہ اس کی ڈیزائننگ ڈرائنگز اور وہ ساری چیزیں ان پروسیس ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ یہ جس طرح کلب ہو گیا اور یہ ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے، یہ دونوں پروجیکٹ انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 مہینے کے اندر ہم ان کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے تاکہ یہ جلدی سے جلدی جو ہے ان کو مکمل کیا جا سکے۔ اس کے بعد سیکٹر ای کی ری ڈیزائننگ جو ہے، سیکٹر ای جس طرح آپ لوگ پہلے بھی اس سے واقف ہیں کہ سیکٹر ای کے اندر ہم نے سٹیپ 1 یہ کیا تھا آج سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے، کیونکہ سیکٹر ای کی لوکیشن تو شاید اتنی بری نہیں ہے لیکن اس کی جو اوورآل لے آؤٹ تھا یا جو شیپ تھی وہ کافی عجیب سی تھی، اور دوسرا اس میں پرابلم یہ تھی کہ لینڈ کے کافی ایشوز تھے، لینڈ ایکوزیشن نہیں ہوئی تھی، اور بہت سے پلاٹ جو تھے 1 کنال کے وہ پورے فرنٹ سے سٹارٹ کر کے تقریباً یعنی یہاں سے سیکٹر ای سٹارٹ ہوتا تھا اور ادھر تک سیکٹر ای جا رہا تھا۔ ہم نے اس کو ری ڈیزائن کیا تھا فیز 1 میں، اور تمام جو یہاں پہ پلاٹ تھے ان کو ری لوکیٹ کر کے ہم آگے لے آئے تھے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 1 کنال کے۔ ابھی الحمدللہ لینڈ برانچ نے پچھلے 5-6 مہینے کے اندر لینڈ ایکوزیشن کا جو کام کیا، یہ لینڈ ہمارے پاس اویلیبل ہوئی، تو ابھی ہم یہاں پہ سیکٹر ای کے اندر E1 اور E2 جو ہے 10 مرلہ اور 5 مرلہ کے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 500 سے 600 پلاٹ جو ہیں 10 مرلہ کے، اور اسی طرح 5 مرلہ کے جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈیزائن کر لیے ہیں، اور یہ ہم یوز کریں گے۔ آلریڈی میں نے ڈائریکٹر لینڈ کو بتا دیا ہے فیز 1 بیلٹ 3 کی فائلز کے لیے بھی اس کو استعمال کریں گے کہ ایک اچھی پروڈکٹ جو ہے
ایڈیشن ہوگی. اور اوور آل بھی ہماری جو انوینٹری ہے خاص طور پہ 10 مرلہ کی وہ کافی کم ہے. تو وہ دونوں سیکٹرز جو یو سیکٹر کا 10 مرلہ پلس B1 سیکٹر کا 10 مرلہ وہ آلموسٹ ہم تقریباً تمام سیل کر چکے ہیں, یا وہ اینڈ یوزرز کو یا انویسٹرز کے پاس جا چکا ہے. تو یہ ایک ایڈیشن ہوگی, تقریباً 650 پلاٹ 10 مرلہ کے ہمارے پاس ہوں گے اور اراؤنڈ 500 سم تھنگ جو ہے 5 مرلہ کے. اور اوور آل اگر میں بتاؤں تو آپ جو لوگ سب یہاں ہمارے بزنس پارٹنرز ہیں کہ سیکٹر ای شاید ابھی لگتا ہے کہ بالکل ایک کونے میں ہے DHA کے, لیکن جب ہمارا MPS روٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو یہ سیکٹر جو ہے آلموسٹ پہلا سیکٹر نیچے سے جب اوپر آئیں گے اس پہ روڈ پہ تو لیفٹ سائڈ پہ ہی آ رہا ہوگا. نیکسٹ. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اور ہم نے بھی کی ہیں, وہ شاید میرے خیال میں مس کر گیا ہوں, جو اس کے میں نے سلائیڈز میں آپ کو شاید دکھا دی ہوں گی کہ جس طرح زونز میں ہم نے ہر زون کے اندر سیکٹر کے اندر منی سپورٹس کمپلیکس اور اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں. ہر زون کے اندر ابھی ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں کہ جو یہ آٹوموٹیو ورک شاپس اور اس طرح کی چیزیں ہیں تاکہ وہ بھی ڈیزگنیٹڈ جگہ کے اوپر آئیں, تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ 8 مرلہ کمرشل اور جو 4 مرلہ کمرشل جو کہ سیکٹرز کے اندر ہیں وہاں پہ یہ والا کام جو ہے شروع ہو جائے. اور ظاہر ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے. تو ہر زون کے اندر جس طرح ہم نے اسکولز کو رکھا ہوا ہے اسی طرح یہ بھی ابھی ٹاؤن پلان کے اندر ہم نے ڈیزگنیٹ کر دی ہیں. اس کے علاوہ بزنس کے لحاظ سے 5 کنال کے ہم نے 5 سے 6 پلاٹ کاٹے ہیں مین بولیوارڈ کے اوپر 3S ڈیلرشپ کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی جو یہ بڑی کمپنیز ہیں وہ اپروچ کر رہی تھی پچھلے 5-6 مہینے سے کہ وہ یہ جو 3S ڈیلرشپ ہے جس طرح ٹوئیٹا, ہونڈا اور یہ تمام ہیں, ان کے لیے ہم نے پھر ایک بیکاز ان کی ایک پیکولر ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہائی رائز میں نہیں جا سکتے, تو ان کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 سے 5 کنال کے یہ جو ہمارا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے عسکری 3 کے آگے, وہاں پہ یہ 5 ہم نے اور انشاءاللہ ویری سون ان میں سے 1 سے 2 کے ساتھ ہم کنکلوڈ کر لیں گے اپنا ڈیل وغیرہ, اور باقی بھی ایک اچھی اس سے میرا خیال ہے ایڈیشن بھی ہو جائے گی اور بزنس کے لحاظ سے بھی لوگوں کو ایک اچھی اپرچونٹی ملے گی یہاں پہ یہ اسٹیبلش کرنے کی. اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل اسکوئر کے اندر جس طرح پہلے ہم نے لاسٹ ایئر سیکٹر M کا جو 8 مرلہ کمرشل ہے اس کو ڈیزگنیٹ کیا تھا بینک اسکوئر کے لیے. الحمدللہ اس وقت تک اس کے اندر 11 بینکس جو ہیں 8 مرلہ کمرشل پلاٹس ہم سے خرید چکے ہیں. اب وہ کب اپنا شروع کرتے ہیں وہاں پہ بلڈنگ بنانا, جو کہ یقیناً انہوں نے لے لی ہے پراپرٹی اور ان کا ایک اپنا پروسیس ہے, تو جلدی ہی ان کے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے وہاں پہ. اسی طرح سیکٹر I کی طرف جو 8 مرلہ کمرشل ہے اس کے اندر 2 بلاک جو 8 مرلہ کمرشل کے ہیں ان کو اسپیسیفکلی ہم ڈیزگنیٹ کر رہے ہیں گولڈ سوک کے لیے اور الیکٹرک اپلائنسز کے لیے, تاکہ اس بزنس سے منسلک جو لوگ ہیں ملتان کے, ساؤتھ پنجاب کے, وہ اس پرٹیکولر جگہ کے اوپر یعنی وہ ان کی تمام کی جو ہے جو شاپس کہہ لیں یا جو بھی ان کا بزنس ہے ایک پرٹیکولر جگہ کے اوپر آ جائے. تو آئی تھنک اس سے ایک اچھی اوور آل آؤٹ لک بھی بہتر ہوگی, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بزنس اپارچونیٹیز جو ہیں DHA ملتان میں مزید لوگوں کے لیے کھلیں گی, اور ان کو اسپیسیفک اور ڈیزگنیٹڈ جگہ کے اوپر جب ہم چیزیں آفر کر سکیں گے تو وہ زیادہ جلدی اس طرف آئیں گے ہمارے پاس یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے. ناؤ کمنگ اوور ٹو ڈیولپمنٹ, الحمدللہ 10 سیکٹرز جو ہیں ان کی ہم پوزیشن دے چکے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیلے بلو کلر کے اندر. اس کے بعد جو یلو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکٹرز ہیں جن کی اس وقت ڈیولپمنٹ جاری ہے, اور یہ بھی یہ تمام سیکٹرز جو ہیں یہ اگلے 6 سے 8 مہینے کے اندر ان کی پوزیشن ہم نے پلان کی ہوئی ہے اپنے کیلنڈر میں, اور یہ انشاءاللہ ہم اس کے مطابق ان کی پوزیشن بھی دیں گے. اس کے بعد
ہم آ جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اندر. اگر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے جو ہماری مین انفراسٹرکچر ہے مین بولے وارڈ کا. مین بولے وارڈ کے اوپر ہماری تمام جو بولے وارڈز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. MB4 جو ہے اس کا کام ابھی شروع ہوا ہے, وہ تھوڑا سا اس کے اوپر واپس ہیں پچھلی سلائیڈ پہ جاؤ. اوکے نیکسٹ. اوکے MB4 جو ہے اس کی جو MB4 ہے وہ ہے جو کہ سینٹرل اسکوائر سے نیچے ملتان پبلک اسکول روڈ اور نردن بائی پاس پہ جانی ہے, اس کا نام MB4 ہے. اس پہ آلریڈی سینٹرل اسکوائر سے لے کے رنگ روڈ تک کا جو سیکشن ہے 1 کلومیٹر کا وہ مکمل ہو چکا ہے, جو لوگ ادھر گئے ہوں اگر آپ نے ڈرائیو کیا ہو. اور اس کے بعد اگلا جو سیکشن ہے وہاں سے جو نیچے یہ والا سیکشن جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے یہاں تک. یہ جو نیکسٹ سیکشن ہے اس کا تقریباً یہاں سے یہ CTD تک 1.5 کلومیٹر کا, اس کا کانٹریکٹ ہم نے پچھلے 2 ہفتے پہلے اوارڈ کر دیا. جو تصویریں آپ کو یہ دکھا رہے تھے اس کے اوپر کام جو واجد کنسٹرکشن نے سٹارٹ کر دیا ہے کوئی 2 ہفتے پہلے. یہ سیکشن انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ دسمبر سے تک ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد اس کو میں کنیکٹ کرنے جا رہا ہوں CTD روڈ کے ساتھ فی الحال. اسی طرح سائملٹینیسلی جو ہماری اپنی روڈ ہے جو پبلک اسکول روڈ تک جو جانی ہے اس کی لینڈ ایکوزیشن مکمل ہو چکی ہے. وہ تقریباً 3.5 کلومیٹر جو ہے وہ ہم اس کی کنسٹرکشن بھی اگلے فائنینشیل بجٹ کے اندر ہم نے اس کو ڈال دیا ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ اگست میں سٹارٹ ہو جائے گی ملتان پبلک اسکول سے روڈ سے اوپر آنے کے لیے. لیکن اس کو یقیناً 1 سال کا تقریباً ٹائم درکار ہوگا. اگست یا سپٹمبر میں اگر سٹارٹ ہوتی ہے تو اگلے سال 2024 میں مکمل ہوگی. لیکن انشاءاللہ اس کو شارٹ سرکٹ کرنے کے لیے اسی لیے ہم نے یہ فوری طور پہ یہ والا کام جو ہے سٹارٹ کیا ہے, تاکہ یہاں پہ جدھر CTD کمپلیکس بنا ہوا ہے وہاں ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گے CTD روڈ کے ساتھ. تو انشاءاللہ اگلے 5 سے 6 مہینے کے اندر ملتان پبلک اسکول روڈ سے آپ سینٹرل اسکوائر جو ہے سیدھا DHA ملتان میں آ سکیں گے. باقی الیکٹرک انرجائزیشن جو ہے وہ اس کا کام کافی تیزی سے جاری ہے, اور جو سیکٹرز جن کی پوزیشن ہو چکی ہے اور جن سیکٹرز کی پوزیشن جس طرح V سیکٹر ہے جس کی ہم آج پوزیشن دینے جا رہے ہیں اس کی بھی الیکٹرک کی تقریباً 60 to 70% 8 مرلہ کمرشل کے اندر لیئنگ ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ اگلے یعنی 3-4 مہینے کے اندر ہم اس کی انرجائزیشن بھی کر سکیں گے. گیس کا ہماری اپنی جو لیئنگ ہے تمام ان سیکٹرز جن کی ہم پوزیشن دے چکے ہیں ان کے اندر ہم نے جو سٹریٹس کے اوپر لیئنگ کرنی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. جو SNGPL نے گیس کی لیئنگ کرنی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کام شروع ہوا ہے تقریباً کوئی 5-6 مہینے سے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی جلدی اپنا کام مکمل کریں گے. لیکن ہمارے اینڈ پہ جو ہمارا کام ہے ہم اس کو ان سے زیادہ جلدی اور سپیڈ کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. DHA ملتان کا جو ہیڈ آفس ہے اس کی ابھی بلکہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں, اس کی گرے سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور کل ہم نے اس کی انٹیریئرز کا کام جن کو ڈیزائن کرنے کے لیے دیا تھا کراچی کی فرم, وہ آج ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. کل ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہے, تو انشاءاللہ اس کے انٹیریئر کا کام جو ہے وہ بھی اگلے 1 مہینے کے اندر سٹارٹ ہو جائے گا, فنشنگ ورکس اور انٹیریئر کے کام. تو یہ بھی انشاءاللہ 5 سے 6 مہینے میں ہمارا ہیڈ آفس کا کام جو ہے مکمل ہو جائے گا. رومینزا کلب ہاؤس بھی تقریباً اپنی تکمیل کے مراحل میں ہے, اور اس کے اندر زیادہ جو ہمارا ڈیلے ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر 2-3 ایسی بڑی چیزیں تھیں جو کہ باہر سے امپورٹ ہونی تھیں, اور وہ پچھلے 5-6 مہینے سے جو LCs کا پرابلم تھا اس کی وجہ سے امپورٹ نہیں کی جا سکیں, اور ابھی ان میں وہ ان چیزوں کی ہمیں کنفرمیشن مل گئی ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ بہت زیادہ بھی اگر میرا خیال میں اگر ڈیلے ہوا تو انشاءاللہ یہ ہم اگست کے اینڈ یا سپٹمبر فرسٹ ویک میں اس کی اوپننگ کریں گے. کمیونٹی کلب جس طرح میں نے بتایا کہ 2 ہم نے بنانے ہیں, اس میں جو پہلا
کلب ہے ریزیڈنٹس کے لیے، وہ سیکٹر آئی میں اس کی بھی ابھی ہم نے صرف کانٹریکٹنگ پروسیس کرنا ہے. ڈیزائنز اس کے 100% اس کے اپروول ہو چکے ہیں چیئرمین سے، اور یہ اس کا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سیکٹر آئی کے سامنے یہ گراؤنڈ پلس 2 سائز کی بلڈنگ ہے، تقریباً 13 سے 14 ایکڑ جگہ کے اوپر. نیکسٹ. ابھی میں آتا ہوں لیویبلٹی کے اوپر، جو ہماری 2020 سے کوشش رہی کہ ہم جلدی سے جلدی اس اپنے پروجیکٹ کو جو ہے لیویبلٹی کے لیے مکمل کریں، اور جس میں سب سے پہلی چیز ولاز کے تھرو ہم نے 2020 میں ان کی پوزیشن دی اور ان لوگوں کو رہائش کے لیے اور اس کو تیار کیا. اس کے علاوہ باقی جس طرح ہم نے لیویبلٹی کے کرنے کے لیے کافی انسینٹیوز دیے. سب سے بڑا انسینٹیو ڈیولپمنٹ چارجز کا دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے، بلڈرز نے، ہمارے جو بزنس پارٹنرز ہیں، انہوں نے کافی اچھی پیس کے اوپر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی، اور تقریباً اس وقت 500 سے 600 گھر جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، کچھ مکمل ہونے والے ہیں. اسی طرح لو کاسٹ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں، ان کے گھر بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی خاص طور پہ پچھلے 3-4 مہینے کے اندر میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی پروجیکٹ سیکرٹری صاحب کے انڈر، اور جس میں کچھ ہمارے بزنس پارٹنرز اور ہماری ٹیمز ہم نے فارمولیٹ کیں. وہ بڑی کلوزلی اور ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسائل ہیں لوگوں کے، اور ہم وہ ان چیزوں میں بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں جو کہ شاید ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے اوپر جو ہے کمیٹیز بنی ہیں، فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے گئے ہیں. جس طرح ولاز کے اندر پہلے بنا تھا فیسیلیٹیشن سینٹر، اس کے بعد جو ہے دوسرا جو کیو سیکٹر کے اندر ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا. اسی طرح ٹرانسپورٹ کے لیے ہم نے شٹل سروس جو ہے چلائی ہے، جو کہ ڈی ایچ اے کے شاہ یوسف گردیز سے شاہ شمس تبریز گیٹ تک جاتی ہے. جو رہائش پذیر ہیں لوگ اس وقت ولاز میں یا سیکٹرز میں، ان کے بچوں کو اسکول تک جانے کی سہولت کے لیے ہم نے فری ٹرانسپورٹیشن دی ہوئی ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لیویبلٹی کے اندر کر رہے ہیں. اور 2 اسکول جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہاں پہ، نشاط اسکول اور برٹن اسکول جو ہے، انہوں نے اپنے جونیئر کیمپس کلاس 5 تک آلریڈی اوپن کر لی ہیں. تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں. ڈی ایچ اے اپنا ولاز کے اندر ہم نے ان کو 6 ولاز ایک اسکول کو دیے، 4 ولاز ایک اسکول کو دیے، اور وہ اسکول فنکشنل ہیں، اور اس میں ڈی ایچ اے کے جو رہائش پذیر لوگ ہیں اور کچھ باہر کے لوگ بھی بچے جو ہیں وہاں پہ آ کے اپنی ایجوکیشن کر رہے ہیں. اور اسی طرح آلریڈی سائیکا اسکول پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے. گروسری شاپس جو ہیں یا جو بنیادی جو ضرورت کی جو یوٹیلیٹی کی شاپس ہیں، ولاز کے اندر ہم نے یہ شاپس اسٹیبلش کی تھیں تقریباً 6 ماہ پہلے. اس کے بعد سیکٹر ایم کے اندر بھی ہم نے اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر 12 شاپس جو ہیں وہ بنائی ہیں، جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ تقریباً یہ مکمل ہے. نیچے والی گراؤنڈ فلور کی شاپس جو آلریڈی ہماری کمرشل برانچ جو ہے ابھی ان کے لیے لوگوں کو لا رہی ہے، جو یہاں پہ آ کے سبزی فروٹ وغیرہ اور اس طرح کی جو بھی ضروریات کی جو شاپس ہیں، دکانیں ہیں، وہ کھولیں تاکہ سیکٹر ایم کیو آر جو کہ اس کے نزدیک ہیں. اسی طرح آگے کیو سیکٹر کے اندر بھی ہم بنانے جا رہے ہیں. یہ یعنی ہم ظاہر ہے یہ ایز سچ ہماری پلاننگ کے اندر یہ چیز نہیں تھی، یا ڈی ایچ اے کا یہ اس طرح کے کام تو ہم نہیں کرتے، لیکن کیونکہ 2 مرلہ کمرشل شاپس جو ہیں جو ہم نے سیل کی ہوئی ہیں، کچھ آکشن میں دی تھیں، اس کے بعد بھی دی ہیں، تو بنیادی طور پہ وہ شاپس ہوتی ہیں جو کہ اس کام کے لیے ہوتی ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو بزنس پارٹنر ہیں انہوں نے کافی سستی کا مظاہرہ کیا، خاص طور پہ جنہوں نے پورے بلاک لیے. ہمیں امید تھی کہ وہ لیویبلٹی آنے سے پہلے وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ میسر کریں گے، لیکن انہوں نے ہمیں سبز باغ تو دکھائے، لیکن وہ باغ جو ہیں وہ ادھر بادل آ گئے تھے. تو ہم نے پھر اس لیے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم خود ہی یہ لوگوں کے لیے کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہم جوابدار ہیں لوگوں کو کہ ہم لیویبلٹی کا جب سلوگن لے کے چل رہے ہیں تو ہمیں یہ ان کو سہولیات دینی چاہیے.
اس کے ساتھ پٹرولنگ سیکیورٹی یہ چیزیں ہیں. پیٹرول پمپ DHA میں یہ PSO کا کھل چکا ہے, تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ بیسٹ کوالٹی آپ کو وہاں پہ ملے گی. ہماری اپنی DHA کی تمام جو فلیٹ ہے گاڑیوں کا وہیں سے ہم ڈال رہے ہیں, اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ ہم خود اس کو مانیٹر کر سکیں, دیکھ سکیں, کوئی ایسی وہ چیز نہ ہو کہ اس کے اندر. اس پیٹرول پمپ کے اوپر جو ہے لاسٹ ویک جو ہے ایک فارمیسی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے, جو کہ ولا ریزیڈنٹس کے لیے میرا خیال ہے خاص طور پہ, اور باقی بھی جو سیکٹرز ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میڈیکل کے لیے ہم نے ایک میڈیکل سینٹر اسٹیبلش کیا ہے. ولاز کے اندر ایک 5 بیڈروم کا ولا تھا, وہ فلی فنکشنل ہے. اس کے اندر 2 لیڈی ڈاکٹرز ہیں. دن کے ٹائم وہ تقریباً صبح 9 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک وہ فلی فنکشنل ڈاکٹرز اویلیبل ہوتی ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ بھی وہ 24/7 وہاں پہ ہمارے جو پیرامیڈک ہے سٹاف اور تمام چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. اسی طرح اب AM99 جو ہے اگین کافی سلو پروجیکٹ ان کا چلا ہے, لیکن امید ہے کہ ابھی وہ تقریباً اپنا ان کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا ہے, تو اگلے 5-6 مہینے کے اندر وہ میڈیکل کی جو فیسلٹیز جو انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے پرائیویٹ سیکٹر نے, وہ اس میں آ جائیں گی سیکٹر Q کے اندر. ویلیو ایڈیشن میں نادرا کا ریجنل ہیڈ کوارٹر اور فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ انشاءاللہ یہ بھی میری ابھی لاسٹ ویک میں گیا ہوا تھا, تو نادرا کے جو DG تھے ان سے میری ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے ان کو یہی کہا کہ جی آپ نے اس کو جلدی شروع کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے ایشورنس دی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 3 مہینے کے اندر وہ اس کو کنسٹرکشن شروع کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پھر پورا ملتان جو ہے وہ نادرا کی جو فیسلٹیز ہیں وہ لینے کے لیے DHA میں سیکٹر V تک پہنچے گا. تو جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے یعنی یہ ڈور سٹیپ کے اوپر یہ فیسلٹی ہوگی. اسی طرح میکڈونلڈس جو ہے وہ انشاءاللہ بڑی جلدی آ رہا ہے. میں ابھی ڈیٹ تو آپ کو نہیں دیتا, لیکن انشاءاللہ مہینوں کے اندر اگلے 3-4 مہینے کے اندر وہ اپنا کام یہاں پہ شروع کر دیں گے. ادھر ہی مین بولے وارڈ کے اوپر ہم ان کو جگہ دے رہے ہیں. ٹیم ہارٹنز جو لاہور میں جس طرح آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے آیا, KFC ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور وہ کافی سیریسلی ویلنگ ہے ملتان کے اندر ٹیم ہارٹن جو ہے وہ لانے کے لیے. سکولز کے اندر جو ہے 2 جو سکول کھلے ہیں یا 3 کھل چکے ہیں, ان کے علاوہ روٹس ملینیم, روٹس انٹرنیشنل, نشاط کالج سکول, پنجاب سکول اور برٹن سکول, ان تمام نے ہم سے تقریباً 3 سے 4 ایکڑ سائز کی زمین جو ہے یا خریدی ہے یا BOT ماڈل کے اوپر لی ہے, اور یہ تمام اپنے پراپر بڑے کیمپسز بنانے جا رہے ہیں DHA ملتان کے اندر. تو انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کے اندر ملتان کے اندر سب سے ماڈرن سٹینڈرڈ کے, ورلڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے کیمپسز جو ہیں وہ صرف DHA ملتان میں آپ کو نظر آئیں گے, جو کہ اسی لیے ان کو ہم نے جگہ بھی زیادہ دی ہے اور لوکیشنز بھی اچھی دی ہیں, تاکہ جو بچے ان میں تعلیم حاصل کریں ان کو نہ صرف تعلیم تو یقیناً ان کو ملنی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ان کو ایک اچھا ماحول, ایک پراپر کیمپس کا ایک جو ہے ان کو میسر ہو. اسی طرح یونیورسٹیز جو ہیں, فاسٹ یونیورسٹی اور بھی اپنا کیمپس ابھی سٹارٹ کرنے جا رہی ہے. لیٹلی ابھی ہماری ComSat یونیورسٹی جو ہے ان کا کوئی کیمپس نہیں ہے ابھی تک ملتان میں, میرا خیال ہے ان کا ساؤتھ پنجاب میں شاید وہاڑی میں کیمپس ہے. وہ ویلنگ ہیں, ان کے ساتھ ہماری ابھی ہم نے ان کے اپنا ان کا EOI وغیرہ آ گیا ہے, اور کل ہی میری ڈسکشن اس پہ ہو گئی ہے. ابھی ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے لوکیشن اور اس کے حساب سے. تو انشاءاللہ ComSat یونیورسٹی بھی ایک اچھی ایڈیشن ہوگی ملتان شہر کے لیے بالخصوص اور ساؤتھ پنجاب کے لیے. مارکیٹ کے سینیریو جو اوور آل چل رہا ہے پچھلے تقریباً 8-10 مہینے سے, اس کے اوپر میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی بات چیت کرتے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں. ہمارا اس سے یقیناً بڑا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے ہمارے اوپر, اور تمام ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس جو ہیں یا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے
سیکٹر جو ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ظاہر ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی یا انسٹیبلٹی جو ہے ملک کے اندر بڑی وجہ وہ جانی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ٹیکسز کی جو رجیم پیچھے ہوئی پچھلے یعنی 2 سالوں کے اندر، بالخصوص یعنی پچھلے سال ریل اسٹیٹ اسپیسیفک ہٹ کیا گیا، اس کا ایک امپیکٹ آیا. اسی طرح ڈالر جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر جانے کی وجہ سے اوورسیز جو ہے ظاہر ہے مطلب ان کا رائٹ ہے، وہ سمجھدار ہیں کہ ایسی سچویشن کے اندر وہ اپنا ڈالر جو ہے وہ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ رکھیں تو وہ ڈالر ویسے ہی اوپر جا رہا ہے. پاکستان میں اگر وہ آتا ہے تو ظاہر ہے وہ نیچے آتا ہے. تو اوورسیز کافی حد تک ہٹ گئے یعنی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ سے، اور تمام پروجیکٹس کے اندر ایسا ہی ہوا. اور اسی طرح بینکس نے اپنے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ کافی ہائی کر دیے. میرا خیال میں میری اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 21% 22% جو ہے بینک انٹرسٹ ریٹ گیا، ورنہ کبھی ہم نے 16.5% سے اوپر جو ہے بینک انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں نہیں گیا تھا. سو یہ بھی ایک وجہ ہے، یعنی ایک پارکنگ اور اس لحاظ سے لوگوں کو مل جاتی ہے. بہرحال یہ تو وہ وجوہات ہیں جو ہمارے اس سے ڈومین سے باہر ہیں، لیکن کچھ ایک آدھ وجہ ہماری اپنی ڈومین کی بھی ہے جو کہ ہمارے اندر ہی یعنی جو کچھ کالی بھیڑیں کہہ لیں، جو ہمارے سو کالڈ بزنس پارٹنر بنتے ہیں لیکن کچھ اس میں زیادہ تر ان رجسٹرڈ ڈیلرز تھے جنہوں نے کافی یعنی ایک نیگیٹو رول کیا، اپرچونسٹ کے طور پہ انہوں نے ایکٹ کیا اور لوگوں کو تھوڑا سا پینک کیا اور ریٹس جو ہیں مارکیٹ جو ہے اس کو نیچے لے کے آئے. اور لیکن الحمدللہ ہم نے یہ تقریباً یعنی یہ چیز جب ہوئی تو اس کے بعد ہم نے بہت جلد اس چیز کو کنٹرول کر لیا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کم از کم کو 7 سے 8 ان رجسٹرڈ ڈیلرز جو ہیں ان کو بلیک لسٹ کرایا ہے GHQ سے، اور تقریباً کوئی 10 سے 11 جو ہمارے اس میں کچھ رجسٹرڈ ڈیلرز بھی تھے ان کو ہم نے سسپینشنز کی ہیں ان کی کہ جنہوں نے بہت لو پرائس کے اوپر سیلنگ کی ہے، اور ابھی بھی ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پرائسز جو ہیں ان کو مزید نیچے ہم نے نہیں جانے دیا اور ان کو سٹیبلائز کر لیا. اور اس کے علاوہ کچھ ہم نے سروس بینیفٹ کے اندر بائی بیک اسکیم کی جس میں ہم نے اس پرائس کو سٹیبلائز بھی کیا، اور اس پرائس کو اس وقت ہم اس کو ریوائیو کر کے اپ ورڈ لے کے جا رہے ہیں. پچھلے 1 مہینے کے اندر ہمارا جو سیلز ڈیسک جو میں نے اسٹیبلش کیا جس کے اوپر کافی لوگوں کو اعتراض بھی تھا، لیکن جب اس کا آبجیکٹیو یقیناً نہ ہی تو ہم نے کوئی اتنا بڑا سیلز کا بزنس کرنا ہے اور نہ ہی ہم کوئی ریلیٹر کا کام کر سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ کو سٹیبلائز کرنے کا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ابھی میرے پاس اس کی سلائیڈ تو نہیں ہے، لیکن جو ہمارے وہ جو پلاٹ سیکٹر MQR ڈیولپڈ سیکٹرز کے پلاٹ تھے جو کہ مارکیٹ میں 87 لاکھ سے لے کے 92-93 لاکھ تک کا جو ہمارے ریلیٹرز بیچ رہے تھے، وہی پلاٹ ہم نے بائی بیک کر کے 1 کروڑ سے 1 کروڑ 20 لاکھ تک بیچے ہیں پچھلے یعنی 1 مہینے کے اندر 20 سے 25 پلاٹ بیچے ہیں. تو میرا خیال میں کہ یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں آپ سب کو جو کر رہے ہیں کہ اگر نیت ہو کوشش ہو تو آپ بیسیکلی ذمہ دار ہیں اور آپ اس مارکیٹ کو سٹیبلائز بھی کر سکتے ہیں، اور یعنی اس کو نیچے لے جانے کی بجائے یا اس کو روکنے کی بجائے جو ہے لوگوں کو ان کی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو ریٹرن ان کو اچھا دلوا سکتے ہیں. تو میرا مطلب ہے ہم 50-100 پلاٹ پکڑ کے مارکیٹ سے اور اس کو اچھی پرائس کے اوپر سیل کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا کام بھی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے لوگ اس کے لیے ٹرین ہوئے ہیں، نہ ہی ہمارا کوئی کنیکشنز ہیں، لیکن یہ ڈویبل ہے جس کے اندر میری یہی آپ سے دوبارہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنا رول جو ہے وہ ضرور اس کے اندر پلے کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کافی ایسی چیزیں ہم نے کی ہیں. یہ تو ایک چیز تھی جو ریٹ سٹیبلٹی کے لحاظ سے، تو ہم نے اس میں
کچھ ایسے میئرز لیے, کچھ اسپیشل انسینٹیوز دیے ہیں ممبرز کو, جو کہ کچھ چیزیں کیونکہ گائے بگائے ہوتی رہی ہیں, میں صرف ان کو سم اپ کروں گا. اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایچ اے ملتان نے جنوری سے لے کے مئی تک, 31 مئی تک ہم نے چارج جو ہے اس کا ویور اسکیم لانچ کی ہوئی ہے, اور جس میں یعنی ڈیولپمنٹ چارجز اور ایون کاسٹ آف لینڈ جو کہ تقریباً 2 سال پہلے پے ہونی چاہیے تھی, اس کے اوپر بھی ہم جو لوگ ابھی پے کر رہے ہیں تو ان کو ہم, اور مطلب ایسے پلاٹ ہیں جو جب ظاہر ہے میرے سامنے آتے ہیں کہ 6 7 8 لاکھ روپیہ لوگوں کا سرچارج بنا ہوا ہے, لیکن ہم ان کو یہ اپرچونٹی دی ہم نے کہ آپ اگر وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں ہمیں تو ہم آپ کا سرچارج ویو آف کر دیں گے, اور کیے ہیں ہم نے. یعنی ابھی تک 31 مئی تک ہم اس کو یہ اسکیم کو چلاتے آئے ہیں, پچھلے تقریباً 5 مہینے. اور اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ لوگوں کو ایز آؤٹ کرنا تھا. ظاہر ہے ہمیں تو ریکوری مل جانی ہے, آج نہیں ملے گی تو ڈی ایچ اے کے پیسے تو ظاہر ہے ڈی ایچ اے کے پاس آئیں گے, سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد بھی آئیں گے یا 5 سال بعد بھی آئیں گے. وہ ایک سٹیج پہ جا کے تو ہم نے ظاہر ہے آل ڈیوز کلیئر کر کے یہ سارا کچھ ٹرانسفر کے اوپر آ جانا ہے شاید جب مارکیٹ سٹیبل ہوتی ہے. لیکن اس کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ لوگوں کو جو ایک اوور آل ہٹ لگ رہا ہے اس کو ہم ان کو ایز آؤٹ کر دیں, اور جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے اٹھایا ہے. ابھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, ڈائریکٹر فنانس بتا سکے گا آپ کو. تقریباً پچھلے یعنی 3 سے 4 مہینے کے اندر اس پروسیس کے اندر ہمیں اراؤنڈ 5 بلین روپیز کی جو ریکوریز ہیں وہ ہوئی ہیں, جو لوگوں نے اویل کیا اس اپرچونٹی کو. اسی طرح کچھ لوگ ہیں ظاہر ہے جو حالات اور جو سچویشن مارکیٹ, کیونکہ جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے پراپرٹی لیتے ہیں, جب انہوں نے زیادہ لمبا عرصہ نہیں رکھنی ہوتی پراپرٹی تو وہ ان کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے ریٹین کرنا یا جو انسٹالمنٹس ہیں اس کو پے کرنا. اس کے لیے ہم نے ایک انسینٹیو اسکیم نکالی تقریباً آج سے مہینہ پہلے, جس میں ہم نے ان کو کینسلیشن آف پلاٹ جو ہے وہ 10% ڈیڈکشن کے اوپر الاؤ کر دیا. ویئر ایز یہ آپ سب کو کلیئر ہے کہ ہمارے جو فارم ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 20% جو ہے ڈیڈکشن ہوگی اگر کوئی بائی چوائس خود کینسلیشن کروانا چاہتا ہے. سو دس از اگین اے فیسیلیٹیشن فار دی ممبرز کے جو جس کی ریٹینیبلٹی نہیں ہے, کسی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ لانگ ٹرم نہیں آگے چل سکتا, تو اس کو ایک ایگزٹ کا ہم نے ایک ونڈو دے دیا ہے تاکہ وہ 10% ڈیڈکشن کر کے اپنے پیسے واپس بھی لے سکے. اور اس کے اندر ایون ایڈجسٹمنٹ کا بھی ہم نے آپشن دی ہے کہ اگر کسی کے پاس 3 پلاٹ ہیں اور وہ 2 ریٹین کرنا چاہتا ہے تو تیسرے کے اندر جو اس نے پیمنٹ ہمارے پاس کی ہوئی ہے وہ پیمنٹ کو ہم ادھر ایڈجسٹ کر کے اس کے جو ڈیوز ہیں جو بقایا جات ہیں اس کے اندر اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح لارج کمرشل کے جو ہمارے ہیں ان کے اوپر بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی ہمارے جو انویسٹرز ہیں, بلڈرز ہیں, جو لارج کمرشل کے اندر کچھ سٹک اپ ہیں بیکاز ان کی بھی اپنی سیلز شاید اس طرح نہیں ہو رہی ہیں, تو اس کے اوپر بھی ہم ابھی ورکنگ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم کچھ ایک اسکیم اس طرح دیں کہ جس کے اندر وہ ان کا جو پیمنٹ کا جو ٹائم ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیا جائے, اور کچھ اس کے ساتھ کچھ پرسنٹیج جو ہے ہم پرائس کے اندر اس کو انکریز کر دیں. ویسے تو لارج کمرشل والے جو ہیں ان کو ہم انویسٹر کہتے ہیں اور بگ انویسٹرز کہتے ہیں, تو ان سے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی سچویشن میں آئیں, لیکن پھر بھی یہ بھی ایک اپرچونٹی ہم انشاءاللہ دے رہے ہیں ان کو. اس کے علاوہ اوور آل ہماری اگر آپ دیکھیں تو جس طرح میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ میں آتی ہے, یعنی کوئی پہلی دفعہ نہیں ایسے ہو رہا, چند سال پہلے بھی ہوا, اس سے چند سال پیچھے بھی چلے جائیں تو ہوتا ہے, یہ ایک سائیکل ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کچھ ٹائم کے بعد یہ چیزیں ریوائیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سائیکل جو ہے واپس پازیٹیوٹی کی طرف آتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ایک اوور آل اسٹیبلٹی ملک کے اندر جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے. تو ہم نے اپنی جو مارکیٹنگ کیمپین ہے ہر لحاظ سے ڈی ایچ اے ملتان کی
اس کو بالکل لوور نہیں کیا بلکہ اس میں اور زیادہ ہم نے انٹینس اور اگریسو مارکیٹنگ رکھی ہے پچھلے 3-4 مہینے کے اندر. بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی سیز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کیبل, ایف ایم, کمپلیٹ ساؤتھ پنجاب کے اندر اور کافی بڑی یعنی مارکیٹنگ کیمپین ابھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ عید کے بعد, ایک جس میں نئے ٹی وی کمرشل بن رہا ہے, ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں, کراچی اسپیسیفک کمپین ایک علیحدہ ہم ادھر چلا رہے ہیں. اور یہ ابھی ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ہوئی اس وقت, اگین میں یہی کہوں گا کہ وہ ہٹ ہوئی ہوئی ہے لیکن اس کو ہٹ کیا گیا اندر ہی لوگوں نے, جو کمرشل پلاٹ ہیں 4 مرلہ اور 8 مرلہ کے, اس کے اسپیسیفک ہم ایک مارکیٹنگ کمپین پوری ڈیزائن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ عید کے فوراً بعد سٹارٹ کریں گے. اور وہ ایک پوری سیریز ہوگی جس میں ہم مارکیٹنگ کمپین بھی کریں گے اور اس کے بعد فریش لانچ بھی کریں گے کمرشل کی, اسپیشلی فار دی اینڈ یوزرز, اور ملتان ساؤتھ پنجاب کے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو انگیج کریں گے اس کے اندر. ٹرانسفر برانچ کے اندر جو ہے آپ جو لوگ اس سے خاص طور پہ منسلک ہیں, بڑی میجر جو ہے ری ویمپنگ ہوئی ہے ہمارے اوور آل ٹرانسفر سسٹم کے اندر پچھلے 1.5-2 سال کے اندر. کرنل محمود صاحب نے بالخصوص اور ان کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا کہ ہمارا ٹرانسفر برانچ جو ہے اس وقت میرا خیال میں تمام ڈی ایچ ایز سے میں کلیم کر سکتا ہوں کہ اس وقت سب سے ایفیشینٹ اور جو ڈیجیٹل اور آٹومیٹڈ سسٹم کے اوپر چلی گئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آج سے یعنی 1 سال پیچھے چلے جائیں تو این ڈی سی جمع ہوتی تھی تو ہر بندہ کہتا تھا سر 15 دن ہو گئے ہیں, 20 دن ہو گئے ہیں, سر مہینہ ہو گیا ہے. لیکن ہم آج بھی بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے صبح کہ ابھی وہ این ڈی سی جو ہے 24 گھنٹے کے اندر یا سیم ڈے کلیئر ہو رہی ہیں. اسی طرح ٹرانسفر جو ہیں وہ ود ان 2 to 3 days میکسیمم جو ہے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا. اور ہمارے سب آفیسز جو ہیں 1 لنک کے اوپر ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, تینوں آفیسز جو ہیں. اور ان آفیسز کو بھی ہم نے بہت سی چیزیں ڈیلیگیٹ کر دی ہیں, آتھرائز کر دی ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ساری چیزیں یہاں سے آپریٹ ہوں, اوور آل ایک پالیسی اور وہ چیزیں دے کے ان کو ہم نے وہ پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں, جس سے اوور آل سسٹم جو ہے وہ یقیناً بہت اچھا ہمارا امپروو ہوا ہے. اور یہ بھی میں بلکہ پچھلے 5-6 مہینے پہلے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ پریشان تھے کہ ٹرانسفرز کم ہو گئی ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اچھا ٹائم ہے کہ ہم اس میں ٹرانسفر, تو آپ کا ورک لوڈ جو ہے ٹرانسفر ریلیٹڈ کم ہوا ہے لیکن اس کے اندر ہم اپنے سسٹم کو امپروو کرتے ہیں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی اس کے اندر اچھی امپروومنٹس ہوں گی. اسی طرح ہم نے میرا خیال میں شاید کسی اور نے یہ کیا ہوگا, ہم نے آلموسٹ ہر طرح کی جو فیس تھی جو ٹرانسفر پروسیس سے ریلیٹڈ, ان فیسوں کو ہم نے کافی کم کیا, کچھ کو تو بالکل ہی ختم کر دیا. آج بھی بلکہ انہوں نے میرے سے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ جاتے جاتے کرن صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا میں مزید جو ہے وہ کر. تو یہ ساری چیزیں مطلب کرنے کا مقصد یہ, جس طرح میں نے بتایا کہ ہماری ڈومین کے اندر ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں, ڈویبل ہیں. نہ کریں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, ملک کے حالات خراب ہیں, اکانومی کے حالات خراب ہیں, بس ٹھیک ہے کام چل رہا ہے اور ہم بھی اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم نے الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں کہ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ وٹ ایور وی کین ڈو فار فیسیلیٹیشن آف آر ممبرز, آر انویسٹرز, آر بزنس پارٹنرز, جو لوگ ہم سے امید لگا کے بیٹھے ہیں چاہے پاکستان میں ہیں چاہے اوورسیز ہیں, ان لوگوں کے لیے ہم جتنی بھی آسانیاں بھی کر سکیں اور جو بھی ان کو جہاں پہ بھی کنسیشنز دے سکیں, انسینٹیوز دے سکیں, وہ ہم نے کوشش کی ہے کرنے کی. اس کو میں یعنی جسٹ ایک بریف اس میں مجھے یاد آیا جب میں ادھر آ رہا تھا کہ ایک چائنیز پروورب ہے, یعنی جس طرح پروورب آپ سب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیٹر لائٹ اے کینڈل دین کرسنگ دی ڈارکنیس. ٹھیک ہے, تو ہم اگر ہر بندہ کوشش کرے کہ میں اندھیرے میں ایک موم بتی جلاؤں
بجائے اس کے کہ اندھیرا ہو اور ہم کہیں کہ یار اندھیرا ہو گیا ہے بس تباہ ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ جو کر رہے ہیں چیزیں, اور آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن یہ ہے خاص طور پہ جو ہمارے بزنس پارٹنرز ریلیٹیوز ہیں پورے پاکستان کے اندر, الحمدللہ وہ ان چیزوں کو کمیونیکیٹ بھی کریں اور ان چیزوں سے لوگوں کو بتائیں کہ ان کو کیا یعنی فائدہ ہو سکتا ہے اور کس طرح وہ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. سب آفیسز ہمارے آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں. کسٹمر فیسیلیٹیشن جس طرح میں نے بتایا ون لنک اور اس کے اوپر چلی گئی ہے, اور آپ سب لوگ بھی وزٹ کرتے ہیں ان سب آفیسز کو, اور جو بھی لوگ مجھے ملتے ہیں یا ٹیلی فون کرتے ہیں دوسرے شہروں سے تو یقیناً وہ بڑے ہمارے سب آفیسز کا اوور آل جو پرفارمنس ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ, کرٹسی, ڈیلنگ اور جو وہاں کی اوور آل ایمبینس ہے جو ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے اس کے اوپر بڑی لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اسلام آباد ابھی اس کو ہم فردر آگے فیوچر میں دیکھتے ہوئے اسلام آباد کا جو سب آفس ہے ہمارا, جس طرح وہ رینٹڈ ایک 4 مرلہ کمرشل میں DHA 2 میں ہے. ابھی ہم نے کل ہی میں نے اپروول لیا چیئرمین سے, اس پہ ورکنگ کر رہے تھے میجر اکرام صاحب اور یہ لوگ پچھلے 5-6 مہینے سے ان کو میں نے ٹاسک کیا ہوا تھا. ہم فیز 5 DHA جو ہے جو کہ سب سے بڑا یعنی فیز اور DHA اسلام آباد کا, اور وہاں پہ DHA اسلام آباد کا اپنا ہیڈ آفس تقریباً 100 کنالز کا کنسٹرکشن اس کی شروع ہو گئی ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے دیکھ کے آیا ہوں وہاں سے. وہاں پہ ہم نے ایک 8 مرلہ کا کمرشل خرید رہے ہیں ہم, جس کی انہوں نے ورکنگ ساری کر لی ہے. تو انشاءاللہ یعنی اگلے 2-2.5 سال کے اندر جس طرح یعنی وہ اسلام آباد آفس بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو ہم اپنا لاہور کی کانسیپٹ کے اوپر اپنا 8 مرلہ کا اپنا سب آفس وہاں پہ کنسٹرکٹ کریں گے. تو انشاءاللہ وہ مزید یعنی اس میں اچھی فیسیلیٹیشن بھی ہوگی, اور اوور آل فیوچر میں وہ جو فیز 5 ہے اس کے اوپر جب DHA کا اسلام آباد کا آفس ادھر جائے گا تو آپ خود یعنی سمجھتے ہیں کہ تمام ریل اسٹیٹ کی جو ہب ہے وہ وہاں پہ چلا جائے گا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پہ پلاننگ کی ہے اور ابھی ایگزیکیوشن کے اندر جا رہے ہیں. ویل پرچیز دس پلاٹ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر اس کی کنسٹرکشن کا کام بھی شروع کریں گے. اسی طرح کراچی کے اندر اگین ہم نے 2021 میں الحمدللہ اپنا قدم رکھا کراچی میں جولائی 2021 میں. اس وقت کی جو ہماری ورکنگ تھی تھوڑا اس کو کنزرویٹو رہتے ہوئے, پلس جو وہاں پہ سب آفیسز بنے ہوئے تھے گجرانوالا اور باقی 1-2 DHAs کے, ان کو بھی ساتھ دیکھتے ہوئے ہم نے وہاں پہ DHA سے جگہ لی اور وہاں پہ ایک چھوٹا آفس بنایا. ابھی کراچی کا ہمارا, لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی ہم پلان کر رہے تھے. کراچی میں بھی ہم نے یہ آپ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی پرومیننٹ لوکیشن کے اوپر ہے. اتحاد بخاری کمرشل ہے, جو لوگ کراچی سے واقف ہیں. یہ بلڈنگ ہم نے رینٹ کے اوپر لے لی ہے 8 مرلہ کمرشل, اور یہ کرنل سعد صاحب نے یہ سارا اس کا پروسیس کیا پچھلے 3-4 مہینے میں. اور اس کے اندر ہمارا کانسیپٹ اگین یہی ہے کہ اس میں بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور جو ہے وہ DHA آفس ہم اپنا شفٹ کریں گے, اور جو اوپر 4 فلور ہیں اس میں ہم 8 سے 10 اپنے جو بزنس پارٹنرز ہیں ملتان کے, آلریڈی کچھ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور بھی جو لوگ اس میں جانا چاہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ کراچی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کراچی کے جو ہمارے بزنس پارٹنرز ہیں کچھ یہاں پہ آئے ہوئے بھی ہیں, وہ آلریڈی کراچی میں ہمارا کام اچھا کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس شاید انوینٹری بھی نہیں ہوتی اور پھر یہاں کی تھوڑی سی معلومات اور وہ بھی نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ سوچا اور اس کو بھی ڈسکس کیا کہ ہمارے یہاں کے جو بزنس پارٹنرز ہیں وہ کراچی میں اپنے آفس آلریڈی تقریباً 3 نے اپنا آفس وہاں پہ بنایا ہوا ہے, تو مزید یعنی 4-5 وہاں پہ جاتے ہیں, تو اس سے اوور آل DHA ملتان کا جو بزنس ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے بھی اچھی اپرچونیٹیز ہوں گی. اور ہم ایز آر بزنس پارٹنرز اینڈ انویسٹرز آپ بہتر طریقے سے DHA ملتان اونلی جو ہے اس کو پروجیکٹ کر سکیں گے اور وہاں پہ
انویسٹرز جو ہیں یا جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو اس سے کر سکیں گے، اس سائٹ پہ لا سکیں گے۔ انویسٹمنٹ کی جو اسپیکٹرم ہے ہمارا، کمرشل جو اپرچونیٹیز ہیں، یہ کافی ساری پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیولپرز جو کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ کو آن گراؤنڈ بھی ان کے ابھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سو ان کے اندر بھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں اوورسیز کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے۔ تو میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان پروجیکٹس میں ان کو انشاءاللہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں ڈی ایچ اے ان کو صحیح طریقے سے ان کی ڈیزائننگ سے لے کے ان کی جو ٹرانسفر تک سارے پروسیس کو مانیٹر کر رہا ہے۔ ایک اسپیشل ہم نے ڈیسک اسٹیبلش کیا ہے ٹرانسفر برانچ کے اندر، جو ان کی رجسٹریشن کرے گا جب یہ سیل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا جو ڈیزائننگ ہے، ڈرائنگز ہیں، اپروولز 100% ڈی ایچ اے بائی لاز کے مطابق انویسٹرز کو، جس طرح سرین والے طاہر صاحب بیٹھے ہیں اور بھی باقی جو لوگ کر رہے ہیں، ان کو ہم نے اپنے بائی لاز دیے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی ڈرائنگز بنا کے ہماری جو پلاننگ اینڈ بلڈنگ برانچ ہے اس سے ان کے اپروول لے رہے ہیں، اور ہم نے ہر وہ ان کو یعنی اس لحاظ سے جو چیکس رکھے ہیں اس کے اندر، جس طرح جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں کہ جس کے اندر یعنی انشور ہو سکے کہ جو بلڈنگ یہ بنانے جا رہے ہیں نہ صرف سٹرکچر کے لحاظ سے، باقی لحاظ سے جو اس کی ایم ای پی اور جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے بنے۔ یقیناً جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان لوگوں نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو بیسٹ ڈیلیور کریں۔ ان کی اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، بالخصوص مطلب جو بڑے بلڈرز ہیں۔ تو لیکن ڈی ایچ اے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کمپلیٹلی ہماری ڈیولپمنٹ برانچ جو ہے، چیف انجینئر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کو کنسٹرکشن کے تمام مراحل کے اوپر نہ صرف یعنی دیکھے گی بلکہ چیک بھی کرے گی کہ کوالٹی کے لحاظ سے کیا ان کا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا اپنا جو انویسٹمنٹ کا جو اسپیکٹرم ہے اس کے اوپر یہ جو بروشر ہے آلریڈی آپ لوگوں کے پاس ہے ڈی ایچ اے ملتان کی۔ یہ صرف جو لوگ نئے لوگ ڈی ایچ اے ملتان کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ اپرچونیٹیز ہمارے پاس ہیں، جو کہ مارکیٹ کے اندر بھی ہیں۔ ہمارے اپنے بھی آفس جو ہے، ہمارا جو سائٹ آفس ہے اس کے اوپر جو ہمارا ڈیسک ہے، اسی طرح مارکیٹنگ برانچ ہے، کمرشل برانچ جو ہے بالخصوص جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو ہینڈل کر رہی ہے۔ یہ اپرچونیٹیز جو ہیں ریزیڈنشل پلاٹس فائلز ہو گئی، کمرشل پلاٹس ہیں اور بڑے پیسز آف لینڈ جوائنٹ وینچر کے لیے، یعنی ہمیں میرا خیال میں ابھی جو جس طرح کے حالات ہیں اس کے لحاظ سے بڑے پروجیکٹس کے اندر جوائنٹ وینچر سب سے فیزیبل آپشن ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے، اور ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ ہم کسی بھی قسم کا پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر جوائنٹ وینچر کے لیے بڑے پروجیکٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ آف کورس جو ہماری اس کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس کی ایک پراپر فیزیبلٹی، اور فیزیبلٹی بھی یہ جوائنٹ وینچر کی ابھی جس طرح ہم ایک نیگوشیٹ کر رہے ہیں ڈالمن مال کے ساتھ، ہمارا جوائنٹ وینچر ورک آؤٹ ہو رہا ہے، تو اس کی فیزیبلٹی بھی ہم جو بیسٹ ٹاپ 4 جو کمپنیز ہیں پاکستان یا ورلڈ وائڈ، ان سے ہم اس کی فیزیبلٹی کرواتے ہیں تاکہ لیٹر سٹیج کے اوپر کوئی اس کے اندر جو ہے نقصان نہ بلڈر کا ہو نہ ڈی ایچ اے کا ہو۔ ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے، اور جو چیزیں ہیں ان کو ریئلسٹکلی پلان کیا جانا چاہیے، انڈر ایسٹیمیشن بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی طرح ایگزیجریٹڈ اور اوور ایسٹیمیشن بھی چیزوں کی پروفٹ مارجنز کی نہیں ہونی چاہیے۔ سو وہ فیزیبلٹی کرنے کے بعد یعنی ہم جوائنٹ وینچر میں جانے کے لیے کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لیے ہماری کمرشل برانچ جو ہے وہ آپ کو اپرچونیٹیز بتا سکتی ہے، ایجوکیشن کے سلسلے میں، ہیلتھ کے سلسلے میں، انٹرٹینمنٹ کے سلسلے میں، اور اپارٹمنٹس بلڈنگز کے سلسلے میں، مالز کے سلسلے میں، کوئی بھی یعنی اس طرح کا جو پروجیکٹ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کوئی انویسٹر
بڑا تو ہم اس میں جوائنٹ وینچر کے اندر. تو یہ اچھی ایک اپارچونٹی ہے. اس کے ساتھ جس طرح میں نے مارکیٹ کی پہلے بات کی ہے, تو میرے خیال میں ساری جو صورتحال ہے مارکیٹ کی, اس کو اگر دیکھا جائے اور جو پرائسز کا جو ڈکلائن آیا ہے, تو ریئل اسٹیٹ کے اندر یعنی دنیا میں ہر جگہ پہ یہ ڈکلائن آتا ہے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, ریسیشن ہوتی ہے. تو جس کسی کے پاس اگر پیسے پڑے ہوتے ہیں تو بیسٹ اپرچونٹی یہ ہوتی ہے بائنگ کرنے کی. سو دس از دی بیسٹ اپرچونٹی اور ٹائم فار بائنگ ان اینی پراپرٹی, بیکاز اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی ہمیں کہ پراپرٹی, زمین یا وہ اپارٹمنٹ ہے, وہ کسی بھی طرح کی جو پراپرٹی ہے, اس نے انشاءاللہ آگے شارٹ سے لانگ ٹرم کے اندر جو ہے اس نے ملٹیپلائی ہونا ہے اور وہ پرائس اوپر جانی ہی جانی ہے. یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے. تو جو لوگ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں, ڈی ایچ اے کے اندر انویسٹمنٹ از دی سیفسٹ انویسٹمنٹ. الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ اور موسٹ کریڈیبل سسٹم ہے. اس کے اندر یہ بہت اچھا ٹائم ہے انویسٹرز کے لیے بھی اور اینڈ یوزرز کے لیے بالخصوص. ملتان یا ساؤتھ پنجاب کے لوگ جنہوں نے یہاں پہ یعنی انشاءاللہ بسنا ہے, رہائش اختیار کرنی ہے, تو میرا خیال میں اگر جو پلاٹ تقریباً اس وقت آج سے 1 سال پہلے 1 کروڑ کا تھا, اگر وہ 85-80 لاکھ کے اوپر ہے, تو آپ کے لیے کوئی اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس اپرچونٹی کو کیش کریں اور انویسٹ کریں اور اپنی پراپرٹی جو ہے اس کو سیف اور لاک کریں گھر بنانے کے لیے, یا بعد میں اس کا ریٹرن لے کے اچھی پرائس کے اوپر بیچنے کے لیے, جو کہ یقیناً انشاءاللہ اگلے 6 سے 8 مہینے کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ ریوائیو ہوگی اور ریٹرن ملے گا. لاسٹلی یہ پوزیشن پہ جانے سے پہلے ہماری جو یہ آرگنائزیشن ہے ڈی ایچ اے ملتان ریئل اسٹیٹ, جس کو دھمرا ہم کہتے ہیں, ان کے ساتھ یہ ہم تقریباً اپنا 1 سال جو ہے مکمل کرنے جا رہے ہیں ابھی جون 2023 میں. تو میں نے پہلے بھی ان کے ساتھ کافی یعنی ہماری بات چیت ہوتی رہی اور بالخصوص سیکرٹری صاحب نے کافی سیشنز کیے, لیکن اوور آل 1 ایئر پرفارمنس اگر میں دھمرا کی دیکھوں تو میں سمپلی یہ کہوں گا کہ انسیٹسفائیڈ, انسیٹسفیکٹری. ٹھیک ہے, یہ تالیاں بجانے والی چیز نہیں ہے, یہ مطلب اس کے اوپر آنسو بہانے والی چیز میں نے بتائی. پہلے میں نے اتنی چیزیں بتائی ہیں, اس پہ آپ نے تالیاں نہیں بجائی ہیں, اور ابھی جو آپ نے تو یہ مطلب ہے تو یہ بالکل ایک ڈس فنکشنل یعنی جو ہماری امید تھی, اور یقین کریں کہ یہ میں آپ سب کو پتہ ہے جو شاید لوگ اس وقت اس کے اندر چیزیں آگے شامل نہیں تھے, کہ یہ دھمرا کا جو کانسٹیٹیوشن یا چارٹر ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے لکھا ہے, وہ اسی دھمرا کے ہی ممبر ہیں. ٹھیک ہے, اس ہمارے ساتھ ہی منسلک ہیں. انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا تھا 6 صفحے کے جی یہ کام ہم کریں گے. آج اگر وہ اور آپ کو وہ شاید ہم اویلیبل کر دیتے ہیں ویب سائٹ پہ, جب ٹائم ملے ویکینڈ پہ آپ وہ پڑھ کے تو صرف اس کے نشان لگا دیں کہ اس میں سے کتنے کام ہوئے ہیں کتنے نہیں ہوئے ہیں. تو میرے لیے ذاتی طور پہ میں بالکل بہت ہی یعنی افسردہ ہوں اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے, اور بالکل یعنی جو ہماری جو امیدیں تھیں, ورنہ ادروائز ضرورت ہی نہیں تھی, مطلب کام تو پہلے بھی ہو رہا تھا اور میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہو رہا تھا. تو اس آرگنائزیشن کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا سٹیٹس رکھا جائے یا کیا کیا جائے, یا اس کو کیسے یعنی ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی نیا سسٹم کوئی لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں تو آ سکتا ہے نا, یہ کانسٹیٹیوشن تو ہم نے لکھا ہوا ہے, یہ 1973 کا نہیں ہے. تو یہ اوور آل یعنی تقریباً یعنی ابھی سیکرٹری صاحب نے کوئی ابھی 10 مہینے ہوئے ہیں 12 میٹنگز ان کے ساتھ کی ہیں. ٹھیک ہے, جن میں ان کو بتایا گیا بار بار کہ جی آپ یہ چیزیں ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور وہ میں نے بتایا کہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی.
وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ چیزیں جو انہوں نے یا چارٹر لکھ کے دیا تھا ہمیں، اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں. اور اگر میں بالخصوص یعنی جس طرح میں نے بتایا ہم نے مارکیٹنگ کے اوپر، اور ہم نے یقین کریں کہ ابھی آپ یہ کرنل سرفراز صاحب بتا سکتے ہیں، میں تو اتنا فگر میں جاتا نہیں ہوں. ہم نے میرا خیال میں کہ پچھلے 6-8 مہینے کے اندر جب یہ مارکیٹ سچویشن خراب ہوئی ہے تو ہم نے اپنے بجٹ سے آلموسٹ ڈبل سپینڈ کیا مارکیٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے، جو کہ یعنی ہم اوور شوٹ کر کے اپنے بجٹ کو کہیں اور سے ہم نے اس چیز کو کاٹا ہوگا. اس ظاہر ہے مطلب ایک بجٹ جب بنتا ہے تو ہر چیز کے لیے کچھ رقم جو ہے مختص کی جاتی ہے، لیکن جب دھمرا کو ہم نے یعنی اس کے اوپر رکھا کہ جی آپ مارکیٹنگ کے اندر آئیں، تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور وہ ان کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جنہوں نے کوئی سیریس ایفرٹ کی ہے اور وہ ایفرٹ جو ایفرٹس مارکیٹنگ کی ہم کروانا چاہتے تھے یا آپ سے چاہتے تھے. ہم نے نہیں کہا کہ جی آپ ادھر اسکرین لگا دیں یا یہ کر دیں جس کے اوپر کو بہت زیادہ پیسے لگنے ہو. سب سے زیادہ یعنی اور ایزی اور سب سے سستا جو مارکیٹنگ کا جو ٹول ہے وہی سب سے سکسیسفل ٹول ہے، وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، جس کے اندر یعنی کوئی بڑی کاسٹ نہیں ہے. اور ہم نے ایون لاہور کے جس طرح ہمارے پارٹنرز ہیں اور ایک دو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، انہوں نے لوگ آئے ہیں یہاں پہ، ہماری مارکیٹنگ ٹیم اویلیبل ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ لوگوں کو اپڈیٹس دیں. دیکھیں جب یہ سچویشن ہے جس طرح میں نے بتایا کہ جب مطلب ایک لوگ نا امید ہو رہے ہیں اس چیز سے، ہم سب اس چیز سے منسلک ہیں اور ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں، تو ہمیں اپنی ذمہ داری بھی لینی ہے اور لوگوں کو کم از کم جو صحیح پکچر ہے یا چیزیں ہیں وہ دکھانی ہے، بتانی ہے. جتنی یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی اس ساری سچویشن کے اندر پرائسز کی اسکلیشن کدھر گئی کنسٹرکشن کے اندر، جس کے اوپر یعنی یہاں پہ جو کانٹریکٹرز کام کر رہے ہیں وہ بھی پریشان رہے، ہم بھی پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہیں پہ بھی اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روکا نہیں ہے، کہیں پہ ہم نے اس کو سسپینڈ نہیں کیا چیزوں کو. آج بھی میں نے آپ کو جو تقریباً 3-4 چیزیں بتائی ہیں جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پچھلے یعنی 5-6 مہینے سے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. ابھی تک ہمیں ویزیبلٹی کلیئر نہیں ہے کہ اگلے بجٹ کی ہمارے پاس فسکل سپیس کیا ہوگی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو تیار بھی کریں، پلاننگ کریں، اور جو ہمیں سپیس جتنی ملتی جاتی ہے ایون اس کے اندر رسک بھی لیں گے، کچھ بولڈ ڈیسیژنز لیں گے جس طرح پہلے بھی ہم نے 2020 میں لیے تھے. اس طرح کی چیزیں کریں گے تاکہ اوور آل ہمارا جو پیس ہے، جو ہمارا ہال مارک بن چکا ہے اوور آل پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کی ڈومین کے اندر، اور جو ہم لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں، جو پرومس کرتے ہیں، وہ چیز ہم اس کو چلائیں اور اس پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے اور ٹائم فریم جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر ڈیلیور کریں. تو یہ اوور آل یعنی ان کی پرفارمنس جو ہے اس کے اوپر یعنی میں کافی، اور خاص طور پہ یعنی کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی میرے خیال میں انڈیزائریبل اور ان ایتھیکل بھی ہوئے ہیں. یعنی جو یہ گروپس بنے ہوئے ہیں اس کے اندر، جو یونائٹڈ گروپ ہے تو پتہ نہیں کون سا لائن گروپ ہے، پائنیئر گروپ ہے، تو یہ مقصد نہیں تھا اس چیز کا. ٹھیک ہے، اور اس کی یعنی سب سے یعنی میرے خیال میں جو بری مثال انہوں نے پیش کی ہے دھمرا نے، جو یہ کرکٹ لیگ پیچھے انہوں نے آرگنائز، میں نے تو نہیں کہا تھا کرکٹ لیگ آرگنائز کریں، تو نہ مجھے شوق ہے، میں نے 15-20 سال کرکٹ کھیل لی ہے، شوق پورا کر لیا ہے. ٹھیک ہے، خود انہوں نے کرکٹ لیگ آرگنائز کی اور اینڈ اس کا دیکھیں کہ کہاں پہ کتنا شرمناک یعنی اینڈ ہوا اس کا. تو میں یعنی آپ سے دوبارہ یعنی ریکویسٹ کروں گا پریزیڈنٹ اور ان کی تمام جو ٹیم ہے بالخصوص ان سے کہ کوشش کریں کہ اپنا جو امیج ہے اس کو ریوائیو کرنے کی اور بہتر کام کرنے کی، ان دی انٹرسٹ آف اوور آل کمپلیٹ بزنس کمیونٹی آف DHA ملتان. ٹھیک ہے، اور ہمیں ڈائریکٹلی آپ کی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ہم آپ کے بغیر بھی یعنی بہترین کام چلا سکتے ہیں اپنا، لیکن اوور آل یہ ریفلیکشن ہے آپ کی اوور آل کمپلیٹ بزنس ریلیٹرز کمیونٹی کی کہ اگر یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. ابھی میں وی سیکٹر کی پوزیشن کی طرف آتا ہوں. آئی ایم سوری جو لوگ پوزیشن لینے آئے ہیں تھوڑا ان کو زیادہ ویٹ کرنا پڑا. اور ابھی اس میں وی سیکٹر جو ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 8 مرلہ اور 5 مرلہ 2 اس کے اندر اس کے پارٹس ہیں. اس کا جو اوپر والا حصہ ہے مین بولیوارڈ وہ 8 مرلہ ہے اور نیچے 5 مرلہ ہے. اس میں تقریباً
3000 کے قریب 8 مرلہ کے پلاٹس ہیں، اور یہ واحد سیکٹر ہے جس میں 8 مرلہ کے پلاٹ ہیں، اور 8 مرلہ بڑی ایک اچھی پروڈکٹ ہے جس کے اندر یعنی ایک بڑا اچھے سائز کا گھر جو ہے بن سکتا ہے، ایون 2 پورشنز کا گھر بڑا اچھا بن سکتا ہے. تو یہ اور 5 مرلہ اس کے ساتھ جو ہے، تو یہ 20 سیکٹر کی ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کی تھی تقریباً کوئی 2.5 سال پہلے، اور اس میں 8 مرلہ والا پورشن جو ہے مکمل ہو چکا ہے. 5 مرلہ کی بھی تقریباً ڈیولپمنٹ جو ہے 70% ہو چکی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر اس کی بھی پوزیشن آگے دیں گے. اوورآل یعنی اس سیکٹر کو اگر دیکھیں تو اس سیکٹر کی 20 سیکٹر جو ہے، بے شک اگر ہم یہاں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو یہ ڈی ایچ اے کے دوسرے کنارے پہ ہے، لیکن اس کی کنیکٹیوٹی متی تل روڈ سے بالخصوص اگر دیکھیں تو پہلا سیکٹر یہ اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہوئے آتا ہے، جو کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ پلس وومن یونیورسٹی پلس بختاور امین ہاسپٹل اور ڈھیر چوک اور وہ سارا علاقہ اس سے نیرسٹ ہے. اور بالکل آپ دیکھیں تو 20 سیکٹر کے عقب میں جو ہے رائل آرچرڈ جو سوسائٹی جو پہلے ہم سے اسٹیبلش ہوئی ہے ایک چھوٹے، وہ آلریڈی وہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں پچھلے کئی سالوں سے. تو اگر اس کا ہاریزنٹل ڈسٹنس آپ دیکھیں بوسن روڈ سے، تو بوسن روڈ سے اگر ایم پی ایس روڈ پہ رائل آرچرڈ جائیں تو اتنے ہی کلومیٹر ہیں جتنے ہمارے گیٹ سے آپ ادھر چلے جائیں، شاید کوئی 2 کلومیٹر کا فرق ہوگا. تو بڑی اچھی یعنی اس کی لوکیشن ہے. دین میرے خیال میں اس کا جو پوٹینشیل ہے اس سیکٹر کا، خاص طور پہ 8 مرلہ 5 مرلہ کا جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل اپوزٹ ہے ہمارے ایجوکیشن اور ہیلتھ سٹی سے، جس کے اندر یعنی 7 سے 8 یونیورسٹیز وہاں پہ انشاءاللہ بننی ہیں. اسی طرح ایک بڑا 500 بیڈ ہاسپٹل جو نیکسٹ ہمارا ہوگا وہاں پہ بننا ہے، اس کی وجہ سے بھی. اسی طرح کشمیر پارک کے بھی یہ یعنی تقریباً نزدیک ہے، اور کافی یعنی اس میں کام آلریڈی کچھ 200 کے قریب لو کاسٹ ہاؤزنگ کے 8 مرلہ اور 5 مرلہ کے گھر آلریڈی انڈر کنسٹرکشن ہے، اور بلکہ گرے سٹرکچر وغیرہ ان کے بن چکے ہیں. سو اس سیکٹر کی پوزیشن ہم آج 8 مرلہ کی دے رہے ہیں، اور میں الحمدللہ اناؤنس کروں گا کہ چیئرمین پروجیکٹ مینجمنٹ کمیٹی نے اس کے اندر بھی 100% ویور ڈیولپمنٹ چارجز کا جو ہے وہ اپروو کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ویور جو ہے ڈیولپمنٹ چارجز کا یہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے 31 جولائی 2023 سے 31 جولائی 2024 تک، 1 سال کے لیے جو گرے سٹرکچر بناتے ہیں. اور یہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا یہ تقریباً 11 لاکھ روپے کا ویور ہے، جو یعنی 8 مرلہ کمرشل کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز ایسے ہی ہے نا. تو 11 لاکھ روپیز جو ہے وہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس جس نے بھی کنسٹرکشن کرنی ہے اس کے گھر کا تقریباً یعنی کم از کم اس کا ایک آدھا اچھا کمرہ اور واش روم اور یہ چیزیں ساتھ اس میں کنسٹرکشن میں مینیج ہو سکتی ہیں. تو ضرور جو اینڈ یوزرز ہیں بالخصوص وہ ضرور اس کو اویل کریں اور کوشش کریں، جو اسی طرح بلڈرز بھی بنانا چاہتے ہیں جنہوں نے پلاٹس رکھے ہوئے ہیں، کچھ نے لیے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر کنسٹرکشن جو ہے جلدی سے جلدی اپنی سٹارٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنی جس طرح میں نے بتایا کہ ہم بھرپور ایفرٹ جو ہے جاری رکھیں گے اس سچویشن کے اندر بھی. اور میں امید کرتا ہوں اپنے بزنس پارٹنرز سے بالخصوص جو ملتان میں ہیں اور باقی بھی جو شہروں میں ہیں ہمارے بزنس پارٹنرز جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، کہ اس پروجیکٹ کے اندر ٹھیک ہے شاید ابھی کی سچویشن کے اندر جو سچویشن ہے یہ تو ہر جگہ ایسی ہی ہے، لیکن جو ہی یہ سچویشن ریوائیو ہوئی تو سب سے زیادہ انشاءاللہ اگر گین آئے گا تو ڈی ایچ اے ملتان میں آئے گا. اور یہ میں بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ آپ کو خود بھی اندازہ ہے کیونکہ جس لیول پہ ہم اس پروجیکٹ کو لے آئے ہیں اوور آل انٹرنیشنلی نیشنل لیول کے اوپر اور ڈیولپمنٹ کی ڈومین کے اندر جو اس کی آؤٹ لک اور جو لائف سٹائل یہاں ہم لے آئے ہیں، تو انشاءاللہ یعنی یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر جو گین یا رائز جو ہی مارکیٹ ٹرن اراؤنڈ کرے گی، اور انشاءاللہ کرے گی سونر اور لیٹر جب بھی ہوتا ہے، تو جب ٹرن اراؤنڈ کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی میجر اور رائز اور جمپ آئے گا.
تو اسی لیے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو لوگ نئے جن کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے ذرائع ہیں تو بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کریں اور اس چیز سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کو اچھا ریٹرن مل سکے. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, sir, for enlightening us with your thoughts. And now we will be moving towards handing over the possession of our Sector V8 Mirla plots. Well, I am having few names in front of me, and I would like to call them one by one on stage. First of all, I would like to call Mr. Fahim Riaz to please be here and receive the possession of his plot. Here, Project Director will be doing the honors by handing over the possession, please. Mr. Fahim Riaz, congratulations to you, sir. We wish you a very happy living. Dr. Khalid Hussain, can you please be here and receive the possession? Dr. Khalid Hussain. Dr. Khalid Hussain. Shahid Naeem with family. Sir, can you please be here and receive the possession? Mr. Shahid Naeem. Congratulations to you, sir. Please be here and receive the possession. Well, on the fourth number, I am having Mr. Rizwan Sattar and Sonia Sattar. Sir, can you please be here and receive the possession of your plot? We are having Mr. Adil Ahmed Khalid. Can we please have you here to receive the possession? Mr. Adil Ahmed Khalid. Congratulations to you, sir. Ms. Saima Razak, you can be here as well and receive the possession. Congratulations to all of you. Mr. Muhammad Safdar, you as well, can you please be here and receive the possession of your plot? Muhammad Safdar. Mr. Muhammad Shoaib Ibrahim. Shoaib Ibrahim, can you please be here? Muhammad Safdar Saab is here. Congratulations to you, sir. Well, I think Muhammad Shoaib Ibrahim is here as well. You can please be here and receive the possession. Well, Mr. Muhammad Akif Shehzad. Akif Shehzad, please be here and receive the possession of your plot. Congratulations to you. And the next, Maha Riaz with family. Maha Riaz, can you please be here and receive the possession of your plot? Congratulations to all these members. Mr. Sajjad Hussain, I would like to call Mr. Sajjad Hussain as well. Can you please be here and receive the possession of your plot? Congratulations to all of you. It's a very proud moment for DHM Multan for sure.
Thank you so much, our worthy project director, for gracing the stage and doing the honors of handing over the possession. And to all the plot holders of Sector V, 8 Marla plots, we wish you a very warm welcome to your new homes and hope that you will enjoy many years in DHA Multan, inshallah. Well, my dearest audience, this concludes the possession of Sector V, 8 Marla plots 2023. We look forward to seeing you again. Thank you for being the part of this momentous occasion. Please enjoy the delicious high tea DHA Multan management has arranged for you. Thank you. Fi aman Allah.